فرنٹ لائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں فرزانہ علی اور پلیٹ فارم ہے voicepk.net کا، اور آج ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا کی خواتین کی۔ کہتے ہیں کہ جنگ میں سب سے زیادہ نقصان خواتین کا ہوتا ہے، کیونکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو جو بھی ہوتا ہے اس میں اگر شوہر وفات پا جائے یا مارا جائے تو بھی نقصان خاتون کا، اگر بچہ اس سے چھین جائے تو بھی نقصان خاتون کا، اور اگر ایک عام عورت اس ساری سچویشن میں بے گھر ہو جائے تو بھی نقصان خاتون کا۔ اور یہ ہوا خیبر پختونخوا کی اس سرزمین پر، یہ ہوا اور تواتر کے ساتھ ہوا اور ہوتا ہی چلا جا رہا ہے، کبھی آپریشنز کے نام پر اور کبھی دہشت گردی کے نام پر، کبھی سرحد پر ہونے والی دوسرے ممالک کی انٹرفیئرنس کے نام پر، اور کبھی اندرونی انتہا پسندی کے نام پر، لیکن سفر کیا اس مٹی کی خواتین نے۔ اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ایسی ہی ایک خاتون جس نے بہت کچھ سہا۔ جب میں کہتی ہوں نا بہت کچھ سہا تو وہ کیا کچھ ہے، آئیے ان سے ملتے ہیں اور آپ کو بھی ملواتے ہیں سمر ہارون بلور سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام میم، آپ کو سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ٹائم دیا، اور یہ بہت ضروری تھا۔ بہت عرصے سے ظاہر ہے آپ کا یہاں پہ اسلام آباد اور ادھر آنا جانا، تو بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ تھوڑا سا ڈیلے ہو گئیں، ورنہ ارادہ ایسا تھا کہ بہت جلدی آپ سے بات کرنی چاہیے تھی، کیونکہ جب میں کہتی ہوں نا کہ اس مٹی کی خواتین نے بہت کچھ سہا، تو اس میں سے جو آپ کی مثال ہے وہ ایسی ہے کہ جس کو نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ سمر بلور ایک اگرچہ سیاستدان کی بیٹی اور ایک سیاستدان گھرانے کی بہو، لیکن جو آپ کے سسرال میں آپ کا جو اپنا عورت کا ایک قسم کا گھر ہوتا ہے، وہاں پر پہلے سسر کا یوں قتل ہو جانا دہشت گردوں کے ہاتھوں، اور پھر آپ کے شوہر ہارون بلور کا قتل کر دیا جانا، کیا تھا یہ سب کچھ؟ فرزانہ، یہ میری زندگی کا ایک یہ وہ لمحات ہیں جو میں نہ کبھی بھول سکتی ہوں اور نہ دہرا سکتی ہوں۔ ایک قیامت کی یہ راتیں تھیں، قیامت کی یہ خبریں تھیں جب میرے سسر کی جب شہادت کی خبر آئی، تو اسی دن میں اور میرے بچے اور ہارون ہم دبئی گئے ہوئے تھے۔ میری چھوٹی بہن کی شادی ہوئی تھی، وہ دبئی شفٹ ہوئی تھی، تو اس کی شادی کے بعد ہم ایز اے فیملی سارے میرے والدین بھی گئے تھے کہ تاکہ اس کا ہم نیا گھر دیکھ سکیں اور اس کو تھوڑا سا سیٹل ڈاؤن ہونے میں مدد کر سکیں۔ پھر پہنچتے ساتھ یہ خبر ہمیں آئی، ہم نے ابھی بکسے کھولے بھی نہیں تھے، بس اسی الٹے پیر ہم واپس آئے، اور وہ جو سفر تھا وہ ہماری زندگی کا سب سے لمبا سفر تھا۔ لگتا تھا کہ یہ راستہ ختم ہی نہیں ہوگا، اور اسلام آباد لینڈ کر کے واپس آئے۔ انکل کے اوپر یہ 5واں سوئسائڈ اٹیک تھا۔ 4 دفعہ ان کے اوپر حملے ہوئے جو کہ مطلب جس میں وہ کامیاب نہیں ہوئے، جو وہ دہشت گرد تھے، اور ایک دفعہ تو ہمارے گھر پہ راکٹ کے ساتھ اٹیک کیا گیا، جس میں سارے گھر کے شیشے، دروازے، چوکاٹیں سب اڑ کے باہر سڑک پر آ گئیں۔ گھر کا صرف ڈھانچہ کھڑا ہوا تھا، باقی اس گھر میں کچھ نہیں بچا۔ تو وہ بھی ایک ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ انکل کی جو خبر تھی وہ بہت اپسیٹنگ تھی، بہت آف کورس دل خروش تھی، لیکن پھر بھی ہم اس کو ایکسپیکٹ کر رہے تھے، کیونکہ وہ بار بار ٹارگٹ ہو رہے تھے۔ وہ اس وقت کے جو حالات تھے اس میں وار آن ٹیرر کے خلاف انکل فرنٹ لائن پہ سب سے نمایاں چہرہ تھے، اور جس طرح وہ دبنگ انداز میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو پرائی جنگ کہتے تھے، دہشت گردوں کے خلاف اپنا ایک واضح موقف رکھتے تھے، تو وہی وجہ بنی اور وہ ہم ان کو پرائیویٹلی کہا کرتے تھے، ان کے بہن بھائی ان کو کہا کرتے تھے کہ آپ نے اس جنگ کو اپنا لیا ہے، آپ نے کیوں اس کو اون کر لیا ہے؟ تو وہ کہتے تھے کہ
یہ میرے بچے ہیں. تو یہ جو بچے مر رہے ہیں سڑکوں پہ, یہ جو خواتین مر رہی ہیں, بالخصوص جب مینا بازار کا جو اٹیک ہوا تھا, آئی تھنک وہ جو مناظر وہ دیکھ کر آئے تھے, تو ان کے بعد وہ ٹوٹلی ایک بدلے ہوئے انسان تھے, جس کو آپ کہہ سکتی ہیں سر پر کفن باندھ کے وہ پھرتے تھے, اور بس وہ کہتے تھے کہ جی ہماری بچیاں اور ہماری بیٹیاں اس طرح بے حرمتی کے ساتھ سڑکوں میں پڑی ہوئی ہیں, ان کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں, تو بس اس کے بعد ہم نے اب چپ نہیں رہنا. تو ان کو خطرات کا پتہ تھا, اور وہ جانتے بوجھتے انہوں نے یہ سوچا کہ قوم کے بچے میرے اپنے گھر کے بچوں سے زیادہ قیمتی ہیں, ان کی جانیں میرے بچوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی ہیں, اور انہوں نے شہادت کو بڑی بہادری سے, میں کہتی ہوں, گلے لگایا. لیکن ہارون کی جو خبر تھی وہ میرے لیے بالکل ایک شوق تھی. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اتنے کم ٹائم میں اسی طریقے کی خبر آئے گی, اسی طریقے کا واقعہ ہوگا, پھر سے ہمارا گھر ٹارگٹ ہوگا. تو یہ واقعہ سچی بات ہے بہت ان ایکسپیکٹڈ. آپ کہاں تھی اس وقت؟ پشاور میں تھی, الیکشن کے دن تھے, گھر پہ تھے, کیمپین کر کے میں واپس آئی تھی. بہت گرمی تھی, 10 جولائی تھا, تو آپ کو پتہ ہے کیمپین کر کے ہم آتے تھے تو پسینوں پسان برا حالات ہوتے تھے. تو میں نے شاور کر کے کپڑے بدلے ہوئے تھے, اور جب بوم بلاسٹ کی اطلاع آئی تو میں اپنے سارے کزنس کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی, ہارون کے کزنس کے ساتھ, جو کہ حاجی صاحب کی بیٹیاں ہیں, اور یہ لوگ جوائنٹ فیملی سسٹم میں ایک گھر میں پلے بڑے تھے. تو یہ کہتی تھی کہ ہم 3 بہنیں اور 3 بھائی ہیں, اور بس اللہ کی شان ہے کہ آج وہ تینوں لڑکے اس دنیا میں نہیں ہیں, وہ بچیاں رہ گئی ہیں اور تینوں لڑکے اس دنیا میں نہیں ہیں. کچھ کر نہیں سکتے, صرف اللہ کی رضا کے آگے ہمیں راضی ہو کے اپنا سر جھکانا پڑتا ہے. تو جب مجھے بوم بلاسٹ کی اطلاع ملی تو اس وقت بھی میں نہیں سمجھ رہی تھی کہ یہ لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے کیوں کہہ رہے ہیں. میں نے سوچا کہ پتہ نہیں پشاور میں پھر سے کوئی اٹیک ہوا ہے, کون سا گھر ٹارگٹ ہوا ہوگا, کس پہ وہ قیامت گزرے گی جو ہم پہ گزری تھی. لیکن بس کرنی دیکھیں کہ وہ ہمارے ہی گھر پہ دوبارہ گزر گئی. تو بہت مشکل تھا اس واقعے سے سر اٹھانا, اس کے بعد اپنی لائف کو. اور وہ ایک لمحہ جب کس نے آپ کو آ کے یہ بتایا کہ یہ ہارون کے ساتھ ہوا ہے, اور ہارون گھر پہ تو کسی کی ہمت نہیں ہوئی. اچھا. تو میں ایل آر ایچ گئی, اور جب میں ایل آر ایچ گئی تو وہاں گھر سے تو ہم آپ کو پتہ ہے آپ امید لے کے جاتے ہیں کہ جی زخمی ہوں گے, ٹھیک ہو جائیں گے, یا کم چوٹیں لگی ہوں گی. لیکن جو میں نے ہاسپٹل میں باہر ہی جو میں نے موڈ دیکھا, لوگ آگ لگا رہے تھے ٹائرز کو, اور جو آئی تھنک وہ ایمرجنسی کی سائڈ کا دروازے تھے ان کو توڑ رہے تھے. تو پھر مجھے ریئلائز ہوا کہ نہیں, کچھ بڑا ہو گیا, کچھ غلط بات ہو گئی ہے, کچھ بڑی چیز ہو گئی ہے, وہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. اور پھر ہارون کے چچا نے آ کے ہمیں بتایا. میں نے کہا کہ مجھے بار بار کہہ رہے تھے اس کا آپریشن ہو رہا ہے, تو آپ گھر چلی جائیں, اس کا آپریشن ہو رہا ہے. میں نے کہا اگر آپریشن ہو رہا ہے تو مجھے چھوڑیں کہ میں وہاں پہ دیکھوں, ڈاکٹر سے بات کروں. جب میں بہت بضد تھی تو پھر انہوں نے مجھے بتایا, اور اس کے بعد پھر مجھے گھر بھیجا. یہ لمحہ صرف آپ کے لیے نہیں, میرے خیال میں ہم سب کے لیے ایک بہت ہی دردناک تھا. مجھے بھی یاد ہے کہ بینگ میڈیا پرسن, جب فرسٹ انفارمیشن ملی, ہمارے رپورٹر ظاہر ہے وہاں پہ کور کر رہے تھے نا, تو کہ اس طرح سے ہو گیا ہے اور یہ سارا کچھ ہوا ہے, اور ہارون جو ہے وہ نہیں رہے, تو کافی دیر تک ہم خبر نہیں دے رہے تھے. آپ جس طرح سے بات کر رہی ہیں نا, پتہ چل گیا تھا, لیکن ہمت نہیں ہو رہی تھی جیسے خبر دینے کی کہ شاید نہیں ہوا ہو, شاید نہیں ہوا ہو. اور یہی سچویشن بشیر بلور کے معاملے میں بھی تھی. لیکن بہرحال آپ نے کہا کہ جو اللہ کی حکمت, اس کے آگے تو ہمارا کوئی بس نہیں چلتا. اس کے بعد ایک زندگی ہے پوری. آپ تو ماشاءاللہ اتنی ینگ تھیں اور ابھی بھی ہیں, تو اس وقت پھر ایک سلسلہ جو شروع ہوا, مطلب آپ بچے تھے, آپ کا ایک پورا خاندان تھا, سسر بھی نہیں رہا, بیٹا بھی نہیں رہا, پھر کیا ہوا؟ بس کچھ عرصہ تو میری زندگی کا میرے لیے ایک بلر ہے. میں صحیح سے یاد نہیں رکھ سکتی کہ کیا ہوا. بس اٹھتے تھے, سوتے تھے, روتے تھے, اور پھر سے یہ سب کچھ کرتے تھے.
پھر جب کیونکہ ہارون کا یہ جو سانحہ تھا، اور یہ صرف ہارون کا سانحہ نہیں تھا، اس کے ساتھ 25 اور لوگ شہید ہوئے تھے. ہارون کا تو پھر بھی کوئی نام لے لیتا ہے. ہم نے بہت اسٹرگل کی ہے کہ ہم اس کا نام سیاسی طور پہ زندہ رکھ سکیں، لیکن ان لوگوں کا تو کسی نے نام ہی نہیں لیا، اور اتنا پشاور شہر ناپرساں بن گیا ہے کہ اس جگہ پہ، اس واقعے پہ ہم ان شہداء کے نام کی تختی بھی نہیں لگا سکے اب تک. یہ کیوں؟ کیونکہ وہ کسی اور پارٹی کے ورکر تھے، کسی اور پارٹی کے غریب لوگ تھے. ایک فیملی کے 6 لوگ شہید ہوئے تھے، لیکن اور وہ اے این پی کے نہیں تھے. وہ اے این پی کے ہی تھے. تو اے این پی کا جلسہ تھا. تو کیونکہ اے این پی گورنمنٹ میں نہیں ہے، ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں، تو ہم وہاں پہ ایک تختی کوئی نہیں لگانے دیتا. آپ یہ سوچیں، یہ پشاور اور یہ ہمارے پختون روایات ہیں. مطلب وہ جو اندر ایک جگہ تھی، یس، وہاں پہ ارد گرد کسی اور پارٹی کے لوگوں کے گھر ہیں، یا وہ ملکیت کسی اور کی ہے؟ نہیں، یہ بات بھی نہیں ہے. کیونکہ آپ کو اس سے یا لوکل گورنمنٹ سے یا کسی منسٹری سے پرمیشن لینی پڑتی ہے نا. آپ کو اگر کب ایک یادگار ایک بناتے ہیں، کسی کو کمیموریٹ تو یہاں تو دہشت گردی کے خلاف جتنے لوگ قتل ہوئے یا کیے گئے، ان کی تو بہت ساری یادگاریں ہیں. تو اس معاملے میں کیوں اس طرح؟ کس کی ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں نا، آرمی پبلک اسکول کے جو بچے مارے آرمی گئے، پبلک اسکول کے بچے تھے. آپ مجھے بتائیں کہ کسی سویلین پاپولیشن یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے جو ورکرز مارے گئے ہیں تھوک کے بھاؤ میں پختونخوا میں، ان کے نام کی کوئی یادگار ہے؟ اچھا، یہ وہ معاملہ ہے. آپ تو نہیں کر سکے؟ آپ نہیں کر سکی. میں بذات خود نہیں کر سکی. آپ نے کوشش کی؟ میں نے بہت کوشش کی. کہاں آپ نے کوشش کی؟ چیف منسٹر تک گئی. اچھا، اس وقت کون چیف منسٹر تھے؟ محمود خان صاحب تھے. اچھا جی، چیف منسٹر تک گئی. جو پھر کیئر ٹیکر چیف منسٹر ان کے بعد آئے، اعظم خان صاحب، ان کے پاس میں گئی، منسٹرز کے پاس میں گئی. لیکن کیونکہ وہ سارے مخالف پولیٹیکل پارٹیز کے تھے، کوئی سو کالڈ کیئر ٹیکرز تھے، تو ایک تختی جو کہ میں ان 25 لوگوں کے لیے لگانا چاہ رہی ہوں جن کی فیملیز کے ساتھ مجھے ملنا پڑتا ہے، ان کا غم، غصہ، فرسٹریشن مجھے سہنی پڑتی ہے. ان کی بھی گھروں میں شادیاں ہوئی ہیں، کچھ کے والدین وفات ہو گئے. آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں رائٹ اور رانگ ایک یہ کانسیپٹ ہے کہ ہمارے ساتھ اگر کوئی سانحہ ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے، تو ہمیں اسٹیٹ کمپنسیٹ کر کے کوئی سرکاری نوکری دے. جی، ان میں سے کسی ایک گھر میں کوئی نوکری نہیں دے سکی. ان کو کمپنسیشن رقم تو ملی نا؟ کمپنسیشن کی رقم جو ایک نامنل سی تھی، کیونکہ ایک 5 لاکھ روپے کا چیک میرے گھر بھی بھجوایا گیا تھا. 5 لاکھ؟ میرے گھر 5 لاکھ روپے کا چیک آیا تھا، جو کہ میں نے پھاڑ کے واپس کیا تھا. تو جب میں نے چیک پھاڑا تھا تو وہ پہلی میری خبر تھی جو میڈیا ہاؤس پہ چلی تھی. اور آئی تھنک وہ جو میں نے ایک غصہ یا ایک جو بھی دکھایا تھا، ایک اپنی فرسٹریشن دکھائی تھی، اس کے بعد جو ورکرز تھے، کو پتہ ہے خواتین گھر کے اندر ہوتی ہیں اور جو مرد حضرات ہوتے ہیں وہ باہر ہوتے ہیں، ان میں یہ بات اٹھی کہ ہارون خان کی سیٹ پہ بائی الیکشن ان کی بیگم لڑے. اچھا، یس. تو ان کو بھی جب مطلب یہ فیصلہ ورکر نے کیا، ورکرز کی طرف سے یہ بات اٹھی، اور پھر اس بات کو میرے بیٹے دانیال نے سیکنڈ کیا. فیملی کے جو میں اسی طرف ہی آ رہی تھی کہ یہ جو آپ کی ایک فیملی ہے، بلور فیملی، وہ ایک روایتی اور پردہ دار فیملی ہے. وہاں پہ یہ فیصلہ کتنا مشکل تھا کہ اب سمر جو ہیں وہ اس سیٹ کے اوپر الیکشن لڑیں گی، کیونکہ آپ کو ظاہر ہے الیکشن لڑنے کے بعد اسمبلی میں بھی جانا تھا. دیکھیں جی، فیصلہ تو مشکل تھا، اور فیصلہ اگر میں آپ کو کہوں کہ پہلے دن خاندان کے سارے بڑوں نے اس کو سپورٹ کیا تو یہ صحیح بات نہیں ہوگی. اچھا، نہیں کیا. ان کو یہ لگا کہ یہ غیر سنجیدہ بات ہے. اچھا. اور ان کو یہ بار بار کہتے تھے کہ پختون جو ہے وہ عورت کو ووٹ نہیں دیتے. اچھا، مطلب یہ گھر کی روایت کو توڑنے کی مخالفت نہیں تھی، یہ ڈر تھا کہ کہیں آپ ہار نہ جائیں. نہیں، لیکن مطلب کہ میں گھر کی 50 سال سے کوئی فیملی کی عورت پالیٹکس میں نہیں گئی تھی. پارٹی میں امپورٹنٹ پوزیشنز میں رہنے کے باوجود
ایون ریزروڈ سیٹ کی, اس وقت تو ریزروڈ سیٹس کا بھی ایک سسٹم چل پڑا تھا, اس پہ بھی فیملی کی کوئی خاتون نہیں گئی تھی. تو اس سب کو توڑ کے میں ایک جنرل الیکشن کنٹیسٹ کرنے کی یہ بات اٹھ گئی. میرے بچوں نے تو ڈے 1 پہ یہ فیصلہ کر لیا جی کہ ہمارے بابا کی سیٹ پہ آپ نے کھڑا ہونا ہے. اس وقت میں نے اپنا سر بھی نہیں اٹھایا تھا. اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں میرے دل پہ یہ بات ان کی اچھی بھی نہیں لگی تھی, کیونکہ وہ میری جو تھاٹس تھی یا جو میرے اپنے اندر چل رہا تھا اس کو یہ ڈسٹرب کر رہا تھا. اچھا, یہ اس سے ہٹ کے ایک بات تھی نا. اچھا, مجھے جو اپنے اندر جو چل رہا تھا اس کو روک کے پھر اس بات پہ فوکس کرنا پڑا تھا. میرے والد مطلب ہارون کو کھونا, آپ اس تکلیف سے گزر رہی تھی اور آپ کے سامنے ایک اور تکلیف دہ ڈیسیژن آ گیا. ایک اور ڈیسیشن آ گیا. یہ ڈیسیشن آئی تھنک میں نے جیسے آپ کو کہا, یہ جو میرا یہ جو تھا چیک پھاڑنے کا, واپس کرنے کا, اور پھر یہ حلقہ روایتی طور پہ میرے سسر کا حلقہ ہے. انہوں نے 5 دفعہ لگاتار یہاں سے الیکشن جیتا. ایک 20 سالوں سے میری 19th برتھ ڈے بشیر بلور کے گھر میں سیلیبریٹ ہوئی تھی. اچھا, 19 سال کی عمر میں میری 18 سال سم تھنگ منتھس میں شادی ہو گئی تھی. میری 19th برتھ ڈے ان کی گھر میں ہوئی تھی. اچھا, اور اس کے بعد سے جتنے الیکشنز آئے تھے, کیونکہ میں پشتو اسپیکنگ تھی جی, اور فیملی کی جو میری مدر ان لا تھی وہ ہند کو اسپیکنگ تھی جی, تو جو یہ پشتو اسپیکنگ علاقے تھے وہاں پہ میں جا کے انکل کے لیے کیمپین کرتی تھی. اچھا, بہت ہی ینگ ایج سے. تو 21 سال سے جو جہاں پہ ہارون کا یہ واقعہ ہوا ہے, وزیر باغ, بیرون یکتوت, رشید گڑھی, ان ایریاز میں میں انکل کے لیے کیمپین کرتی تھی. اور جب آپ الیکشن میں کیمپین کرتے ہیں, آپ لوگوں کی خواتین سے ملتے ہیں, پھر ایک تعلق بن جاتا ہے, پھر وہ آپ کو اپنی شادیوں پہ بلاتے ہیں, ان کے گھر خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہوتی ہے تو آپ خود جاتے ہیں, کیونکہ یہ تو ہماری پشتو روایات ہے کہ آپ پھر صرف مطلب 5 سال بعد آنکھیں نہیں ملا سکتے. تو یہ میں نہیں کہتی کہ میں پولیٹیکلی ایکٹیو تھی, لیکن میری اس ایریا میں ایک آنا جانا تھا, ایک لمیٹڈ قسم کا میرا ایک پریزنس تھا. اور الیکشنز میں پھر فل فلیج 3 مہینے میں وہاں پہ فل فلیجڈ کیمپین کرتی تھی. تو میرے والد کی طرف سے بھی, میرے والد بہت سپورٹیو ہیں. وہ تو خود سیاستدان ہے نا. سیاستدان تو سارے ہیں, لیکن کیونکہ وہ بیٹیوں کے باپ تھے اور وہ ایک آرمی بیک گراؤنڈ سے بلونگ کرتے ہیں, وہ براڈ مائنڈڈ ایک پختون والد ہیں. لیکن وہ نون لیگ میں رہے, پھر پی پی آئی پنجابی پختون اتحاد کے فاؤنڈر ممبر تھے, اور جو انہوں نے انیشل سیاسی پذیرائی کراچی میں حاصل کی وہ اسی پلیٹ فارم سے تھی. وہ انہوں نے جو اس ٹائم لسانی بیس پہ جو MQM بنی تھی, تو اس کے ساتھ مد مقابل پنجابی پختون اتحاد بنی تھی. تو گھر تو آپ کا یا سیاست وہ کہتے ہیں نا, آپ کے گھر میں پہلے سے ہی تھی اور آپ کے لیے کچھ نیا نہیں تھا. پھر آپ کہتے ہیں کہ جب آپ یہاں آ گئے, بلور فیملی میں آ گئے بیاہ کے, جی, تو پھر یہاں بھی یہی تھا کہ آپ جاتی تھی, کمپین کرتی تھی, تو سیاست آپ کے لیے نئی نہیں تھی. مطلب ایک سپورٹنگ رول میں نئی تھی. اچھا, لیکن ایک اس سیاست میں مین کیریکٹر بننا میرے لیے بہت نیا تھا. اور میں ایک ہاؤس وائف تھی, میں ایک اسٹے ایٹ ہوم مدر تھی. پھر سب سے بڑا چیلنج تو یہ کہ آپ ایک سنگل پیرنٹ بن جائیں جی راتوں رات, اور آپ کے بچوں میں ایک ایکسٹریم قسم کا غم, غصہ, اور بیٹا بیمار بھی ہو گیا. وہ میرے سسر کی ڈیتھ کے بعد. اچھا, وہ اس وقت. ہاں, شکر الحمدللہ. جب ہارون کا واقعہ ہوا تو اللہ نے اس کو صحت یاب کیا ہوا تھا, اور اس کو صحت یاب ہی رکھا. اچھا, پھر اللہ کی طرف سے آپ کو پتہ ہے مدد ہو جاتی ہے آپ کے ٹف ٹائمز میں. اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ جب یہ واقعہ ہو گیا, 2-4 دن گزر گئے, میرے بچوں کی ساتھ 5 سالوں میں دوسری دفعہ یہ واقعہ ہوا تھا کہ ان کے دادا اور ان کے والد جو ان کے بہت پیارے تھے, ہم ایک گھر میں رہتے تھے, اور دادا کا لاس بھی میرے بچوں کے لیے بہت بڑا لاس تھا, کیونکہ وہ ان کے پہلے گرینڈ چلڈرن تھے 3, نمبر 1 نمبر 2 میرے بیٹے تھے. اور بہت زیادہ ان کو انکل نے, جس کو کہتے ہیں, سب ہنستے تھے کہ بادشاہ کی جان طوطے میں ہے, تو طوطے جو تھے وہ ان کے گرینڈ چلڈرن تھے. پہلے وہ دیکھا, ان کی ڈیڈ باڈی کو سڑک سے اٹھایا, پھر اپنے باپ کو اس طرح دیکھا. ایک نیچرل ڈیتھ کا صدمہ اور ہوتا ہے فرزانہ, اور اپنے پیاروں کو اس طرح اتنی بے رحمی سے
قتل کیے جانا، بروٹلی ان کی، پھر وہ جو ساری وہ ہوتی، پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ واقعہ کس نے کیا ہے. اب بچوں کے اندر ایک فرسٹریشن تھی، ہم ایف آئی آر کس پہ درج کریں نامعلوم، بالکل. ہم کس سے بدلہ لیں نامعلوم، ہم کس کے خلاف آواز آپ کو پتہ ہے جب بشیر بلور صاحب کو اس طرح، میں پتہ ہے مجھے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ وہ تو شہید ہوئے ہیں، یہ جو سارے بے گناہ مارے گئے، تو میں کہتی ہوں بے گناہ مارے گئے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن میں لفظ قتل استعمال کرتی ہوں کیونکہ ان کا قتل ہوا ہے، کسی نے منصوبہ بندی کی ٹھیک ہے نا. اور وہ قتل جب ہوا تو مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک رپورٹ بنائی، یہ جو آپ نے نامعلوم کی بات کی نا، تو میں اس کو لے کے پشاور کے مختلف تھانوں میں گئی کہ کتنی ایف آئی آریں جو ہیں وہ نامعلوم کے خلاف ہیں. اور پھر کیا بعد میں پتہ چلا، آپ نے تو نامعلوم کے خلاف کر لی نا، پھر پتہ چلا کہ وہ معلوم ہوا. اور آپ یقین کریں کہ میرے پاس جو فیکٹس فائنڈنگ آئی، ہزاروں کی تعداد میں نامعلوم، اور وہ نامعلوم ہی رہے. تو آپ کے والے بھی نامعلوم ہمارے والے بھی ابھی تک نامعلوم ہی تھے، اور ایک پوائنٹ پہ جا کے سب نے ہینڈز اپ کر لیا، جی ہمیں نہیں پتا. لیکن میں نے ایک اور سوال بھی کیا، آپ نے کیا وہ سوال کہ میں نے کہا کہ وہ تو ذمہ داری قبول کی ہے فلاں 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 نے، آپ نے یہ سوال نہیں کیا ان سے؟ دیکھیے جی، میں نے اس پہ مختلف سوال کیے. میں آپ کو اپنے بچوں کا قصہ ختم کر کے پھر اس پہ آپ کو قصہ سناتی ہوں جی. کہ بچوں میں ایک بہت زیادہ فرسٹریشن تھی. پتہ ہے انہوں نے اب کچھ تو کرنا تھا نا اپنے جذبات کے ساتھ، اینڈ اس جذبات کو وہ کہاں ٹارگٹ کرتے. ان کا یہ تھا کہ جی ہم اپنے والد کے قتل، جیسے آپ کہتی ہیں قتل تھا، مرڈر تھا، اس کی بدلہ ہم اس طریقے سے لیں گے کہ ہم اپنی ماں کو کھڑا کرائیں گے. جو لوگ اس کو راستے سے ہٹانا چاہتے تھے، تو میرا نام سمر ہارون بلور اسی بیلٹ پیپر پہ لگ جائے گا. تو میں نے ایک اندر ایک پختون بلڈ تو مجھ میں بھی ہے. اور پھر دوسری بات یہ کہ میں نے سوچا کہ اگر یہ بچے اس طریقے سے اپنا غم و غصہ نہیں چینلائز کریں گے تو پھر کہاں چینلائز کریں گے. خدا نخواستہ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹیز میں نہ پڑ جائیں، ملک دشمن عناصر کے ساتھ نہ مل جائیں. اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گھر کچھ ایک دو دفعہ ایسے لوگوں نے چکر لگائے، اچھا، جو کہ شاید کسی اس طرح کے راستے پہ میرے بچوں کو ورغلانا چاہتے تھے. اچھا. تو وہ میرے لیے ایک بہت جس کو کہتے ہیں نا ایک ویک اپ کال تھی. میں نے اس دن سوچ لیا کہ میں اب ایک بیوی کی طرح نہیں، میں ایک ماں کی طرح سوچوں گی. اور یہ کون لوگ تھے؟ یہ کچھ جو لوگ ہمیں فیل ہوتا ہے یا لوگ کہتے ہیں یہ معلوم لوگ تھے، یہ معلوم لوگ تھے، یہ معلوم لوگ تھے. لیکن ان کی ایسی ایکٹیویٹیز ہیں فرزانہ جس کو میں پولیٹیکلی کنڈون نہیں کرتی. اچھا. لائک ہر انسان کے اندر ایک اپنی ذاتی بھی ایک وہ ہوتی ہے. سب کچھ سہنے کے بعد، سب کچھ کرنے کے بعد میں کبھی یہ نہیں چاہوں گی کہ ہم اپنے ملک کے خلاف کھڑے ہو جائیں. یقیناً اپنے ملک کے خلاف ہم بغاوت کریں یا ملک دشمنی کے عناصر. ملک تو ہمارا ہے نا، ملک تو ہمارا اور ہے. ہم مجھے یاد ہے کہ ملک قربانی کے ساتھ ہی بنتا ہے. بس اب یہ ہمارے قسمت میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اس ملک کی قربان ہونے والے لوگوں میں ہمارے پیارے آپ کا نام، آپ کے پیاروں کا نام. اور مجھے یاد ہے بشیر بلور صاحب بھی اور ہارون صاحب بھی یہ جو باتیں کرتے تھے یہ کوئی اس لیے نہیں کرتے تھے کہ انہیں کسی کے ساتھ دشمنی نہیں تھی. وہ کیا، وہ آپ نے کہا نا کہ ہمارے بچے مارے جا رہے ہیں یار، قوم کے لیے کرتے تھے، قوم کے بچوں کے لیے کرتے تھے. ہماری عورتیں بے گناہ، مطلب آپ نے کہا نا بے حرمتی ہو رہی ہے ان کی. تو اچھا، تو پھر میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ چلیں میں اپنے بچوں کی بات کا مان رکھ لوں گی. وہ چاہتے ہیں کہ میں الیکشن لڑ لوں تو میں الیکشن لڑ لوں گی. میرے والد امیجیٹلی ایگری ہو گئے. اچھا. میرے والد امیجیٹلی ایگری ہو گئے اور میری ساس بھی امیجیٹلی ایگری ہو گئی. اچھا. کتنے دن لگے ان کو اس میں، مطلب فیصلہ کتنے دن؟ جب میں نے کہا نا کہ جی آئی تھنک کہ یہ پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، میں بھی یہ آئی تھنک 10-11 دن. میں نے آپ کو بتایا میرے لیے جو ویک اپ کال تھی وہ دوسری تھی. وہ دوسرے وہ جو کچھ عناصر کا آنا جانا تھا جو مجھے
ایسی اسٹرائک ہوا کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. آپ کو پتہ ہے ایک نئی, جب آپ کے ساتھ ایک نئی چیز ہو جاتی ہے, سب کچھ نیا تھا میرے نئے. تو پچھلے 6 سالوں میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیڈ آن فیس کی ہیں جو مجھے کبھی اندازہ بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ لائف میں یہ بھی ہوگا یا یہ بھی ہو سکتا ہے. میرے جو امیجیٹ بڑے تھے, میرے والد اور میری ساس, انہوں نے تو امیجیٹلی ایگری کر لیا. پھر حاجی صاحب کو کنونس کرنا پڑا. حاجی صاحب کو تھوڑی سی, کیونکہ انہوں نے پشاور میں سیاست کی ہوئی ہے, وہ لوگوں کے مائنڈ سیٹ کو پہچانتے تھے. وہ اس طریقے سے نہیں کہ ٹوکنے کی, اس سے مخالفت نہیں, سمجھانا یا تھوڑا سا گائیڈ کرنا, یا وہ ڈرتے تھے کہ لائک, اور پھر لوگوں کے مائنڈ میں ایک یہ بھی ہوتا ہے کہ جی ایک سرٹن ایج کی عورت, جنرل الیکشن بہت ڈفرینٹ کام ہے. آپ کو ہر قسم کی محفل میں جانا پڑتا ہے, ہر قسم کی گیدرنگ میں جانا پڑتا ہے, ہر قسم کی پبلک ڈیلنگ کرنی پڑتی ہے. تو انہوں نے کہا آپ ینگ ہیں, یہ ہیں, وہ ہیں. تو میں نے کہا جی یہ میں میری اور میرے بچوں کی ایک, آپ اس کو کہہ لیں ایک ضد ہے, یا پشتوں میں جس کو آپ کہتے ہیں بدل, یہ وہ ہے. ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ ہم بندوق اٹھا کے یہاں پہ لوگوں کو خدا نخواستہ قتل تو نہیں کر سکتے نا. ہم اپنی فرسٹریشن اس طریقے سے تو نہیں نکال سکتے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو پرچہ بھی نہیں کر سکتے, ہم کسی کے خلاف عدالتی کارروائی بھی نہیں کر سکتے. تو جو ہماری ایک اینگر اور فرسٹریشن ہے, ہم اس طریقے سے چینلائز کر لیں گے. تو پھر ساری فیملی آن بورڈ آئی. اچھا, ساری فیملی اکٹھی ہوئی. عورتیں آپ کے ساتھ تھیں اس فیصلے میں؟ فیملی کی عورتیں بہت زیادہ. اچھا, مردوں کا مسئلہ تھا, عورتوں کا مسئلہ نہیں تھا. عورتوں نے تو ڈے 1 پہ, اچھا, یہ سب ہم سب کا ایموشنل ڈیسیشن تھا, ہمارا پولیٹیکل ڈیسیشن نہیں تھا. اچھا, پاکستان تحریک انصاف 3/4 میجورٹی کے ساتھ اتنی زیادہ سیٹیں جیت کے اسمبلی میں آئی تھی. ہمارے تو ہوش و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ الیکشن ہم جیتیں گے. پشاور میں ANP نے سیٹیں کتنی جیتی تھی اس وقت؟ ایک بھی نہیں. جو 3 سیٹیں ہماری پچھلے ٹینیور میں تھیں, میری اور میرے کولیگ صلاح الدین مومند کی بائے میں آئی تھیں, اور خوشدل خان کی ریکاؤنٹنگ کے بعد آئی تھی. تو جس ٹائم میں نے یہ فیصلہ لیا تھا, ہماری ان 13-14 سیٹوں میں ایک سیٹ بھی نہیں تھی. تو یہ وہ فیصلہ نہیں تھا کہ ہمیں لگ رہا تھا کہ الیکشن جیتیں گے. یہ ہمارا ایک ایموشنل ڈیسیشن تھا. ایز اے فیملی کی عورتوں نے میرے ساتھ بہت کیمپین کی. فیملی کی عورتوں نے, بچیوں نے بہت کیمپین کی, اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے الیکشن کیمپین میں ایک حادثہ ہو جائے, ان کو بھی یہ بات سننی پڑی, اور مسلسل ان کو اٹیک بھی کیا جا رہا ہو اس فیملی کو, تو پھر تو خوف اور بھی زیادہ ہوتا ہے نا. بس ایک دفعہ ایک وہ دن ایسا آتا ہے, ایک واقعہ ایسا آتا ہے کہ وہ آپ کا خوف ختم کر دیتا ہے. بس آپ ایک اپنا ورسٹ فیئر دیکھ لیتے ہیں نا, اس کے بعد آپ بے خوف ہو جاتے ہیں. میں نے اپنے بارے میں یہ فیل کیا. اچھا, مجھے اس رات کے بعد اب ڈر نہیں لگتا. اچھا, نہیں, بالکل نہیں لگتا, کسی چیز سے نہیں لگتا, اور اس قسم کی حادثات یا اس قسم کے واقعات سے تو بالکل نہیں لگتا. وہ ہم نے اپنی ورسٹ فیئر کو فیس کر لیا. ایک تو ہارون جیسے اتنے پیارے ساتھی کو کھونا, اور پھر اس طرح دہشت گردی کے ماحول سے نکلنا. آپ نے کہا کہ آپ نے بہت سارے سوال کیے, کیا سوال تھے آپ کے؟ ہمیں سوچیں کہ آپ تو پشاور کی مطلب جو نیوز کوریج ہے اس پہ سب سے زیادہ آپ کی ایک نظر ہوتی ہے. یہ سرکولر روڈ پہ جو پشاور کی ایک مین شہرگ ہے اس پہ واقعہ ہوا. CCTV فوٹیج کوئی بھی نہیں تھی. ایک لوکل شاپ کی ایک CCTV فوٹیج تھی, کافی دور سے تھی, اور کافی گرینی قسم کا فوٹیج تھا, لیکن وہ فوٹیج تھی, شاید آپ نے بھی دیکھی ہو. بالکل, ہم نے چلائی بھی. اس میں کچھ وہ بھی آتے ہیں, ہارون لوگ بھی آتے ہیں, پھر پیچھے لوگ کچھ اشارے آپس میں کرتے ہیں. تو جب یہ بات ہو گئی کہ جی یہ نامعلوم تھے یا انہوں نے کلیم کر لیا, تو میں نے کہا یہ لوگ کہاں آئے, یہ کون تھے, ان کے خاندان کون تھے, یہ کہاں ٹھہرے. وہ جو سوئسائڈ بومر تھا, چلیں وہ تو آپ نے آئیڈینٹیفائی کر دیا, وہ تو ختم بھی ہو گیا, وہ آئیڈینٹیفائی بھی ہو گیا, لیکن وہ کس کے گھر میں رہا, فیسیلیٹیٹر کون تھے, اس کو ہینڈلر اڈے سے پک کس نے کیا, یا اس کو کون گاڑی میں بٹھا کے لایا, تو پھر کوئی جواب نہیں تھا.
پھر مجھے کہا گیا کہ جی ہم موقع سے جو ڈی این اے ہے اس کو ٹیسٹ کر رہے ہیں. تو میں نے کہا آپ کس چیز کے ساتھ ٹیسٹ کر رہے ہیں؟ تو بالکل خاموشی تھی. میں نے کہا آپ کے پاس کوئی ڈی این اے کے ریکارڈز ہیں؟ آپ کے پاس ڈی این اے کا بینک ہے؟ نہیں. ہاں اس زمانے میں. تو میں نے یہ بات میں نے پھر اپنی پارٹی کے منشور میں بھی ڈلوائی کہ ایک ڈی این اے بینک ڈیولپ ہونا چاہیے. ایک صوبہ جو کہ دہشت گردی کی فرنٹ لائن پہ ہے مسلسل اتنے سالوں سے, اور اب بھی کل پرسوں میں بھی یہ بات پھر ہوئی کہ ایک اور آپریشن کے لیے پرمیشن لی گئی ہے. اب پتہ نہیں اب ہم نے کتنی تکالیف جھیلنی ہے. تو وہاں پہ ڈی این اے ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہی نہیں ہے. ہمارا یہ جو ڈی این اے مٹیریل ہے وہ لاہور جاتا ہے, اور اگر ٹیسٹنگ کی فیسلٹی ہو بھی آپ کس سے ٹیسٹ کریں گے؟ میرا اگر بلڈ یا میرا ڈی این اے کا ریکارڈ ہوگا تو کوئی ٹیسٹ کرے گا نا کہ یہ لاش میری ہے یا میرے نیبر کی ہے یا کسی اور کی ہے. تو وہ جو میں نے باتیں سنی تو میں نے ریئلائز کیا کہ یہ تو ساری بس ہوائی باتیں گپ شپ ہے. سیریس جس کو آپ کہتے ہیں, مطلب آپ اپنا قاتل نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ بالکل نہیں ڈھونڈ سکتے, سسٹم آپ کو ڈھونڈنے ہی نہیں دیتا. مطلب وہ امیجیٹ قاتل تو اسی وقت مر ہی گیا اس کے وہ اس تو واقعے میں ایگزیکٹلی. لیکن جیسے آپ اس کو مرڈر کہہ رہی ہیں, میں بھی یہ کہتی ہوں ایک مرڈر تھا. جو مرڈر کے پلانرز تھے وہ ان تک یہ سسٹم. آپ کو لگتا ہے یہ دہشت گردوں نے ہی کیا تھا؟ اور کس نے کیا تھا؟ ہارون کی کس کے ساتھ دشمنی تھی؟ وہ ایک بہت سافٹ اسپوکن, ویل بیہیوڈ, پولائٹ, بہت زیادہ مطلب دینی, مذہبی. اس دن بھی وہ قرآن پڑھ کے اپنی نفل پڑھ کے اپنی عبادت کر کے گھر سے نکلے تھے. تو اس کا کسی کے ساتھ کیا وہ تھا کہ کوئی اس کو اس طریقے سے. آپ لوگ جب فیملی آپس میں بیٹھتے ہوں گے یہ تو آپ ایک دوسرے سے بات تو کرتے ہوں گے کہ یہ ٹھیک ہے کہ اے این پی کے تو سینکڑوں لوگوں کو نشانہ بنایا گیا, لیکن جس طرح سے بلور فیملی کو نشانہ بنایا گیا اس کے پیچھے کیا واقعی ایک یہی وجہ تھی کہ وہ اسٹرانگلی اس دہشت گردی کے خلاف کھڑے ہوئے تھے, یا اس کے پیچھے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے, کوئی پولیٹیکل وجوہات بھی ہو سکتی ہیں؟ فرزانہ لوگ تو ہر قسم کی بات کرتے ہیں, ہر قسم کی بات, اور کنسپریسی تھیوریز, اور مطلب میں بذات خود ان چیزوں میں جانا پسند نہیں کرتی. اگر ہمیں کسی کے خلاف کوئی ثبوت ملتا, کوئی شواہد ملتے, چاہے وہ کوئی اپنا ہوتا کوئی پرایا ہوتا, تو ڈیفینیٹلی ہم اس کو پرسیو کرتے, اس کے خلاف اسٹینڈ بھی لیتے, آواز بھی اٹھاتے. ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جب کوئی بات ہوتی نہیں ہے تو پھر مفروضوں کے اوپر زندگی نہیں گزرتی. اور میں نے آپ کو کہا کہ اس واقعے کے ساتھ ساتھ نہ صرف میں پولیٹکس میں لانچ ہو گئی, لیکن میں ایک سنگل مدر بھی ہو گئی, اور میرے بچوں میں بہت آپس میں بیٹھتے ہیں, میری ساس کے ساتھ بیٹھتے ہیں. ہم بہت تھوڑے سے رہ گئے ہیں آپس میں, گھر میں 4 لوگ رہ گئے ہیں, میں, آنٹی اور 2 بچے. تو جب وہ پاسٹ کی باتیں کرتے ہیں تو میں ہمیشہ ان کو کہتی ہوں پلیز آگے کی باتیں کریں, کیونکہ اس سے صرف دل دکھتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا. لیکن ایک ماں کو آپ جیسے آپ ماں ہیں نا, اس درد سے نہیں نکال سکتی. نہیں. انہوں نے بھی ایک بشیر بلور صاحب جیسا ساتھی کھویا, ہارون سے جیسا اتنا پیارا بیٹا کھویا ہے نا. آپ نے کہا نا کہ پوری کی پوری زندگی ختم ہو گئی نا. پھر آپ کے وہ جو میرے دیور کی بھی ڈیتھ ہوئی تھی ان دا مڈل. تو مرد تو بڑے مرد تو نہیں ہے نا, تو وہ تو بات تو ہوگی نا. وہ بات ہوتی ہے, لیکن کیونکہ میرے اوپر ذمہ واری ہے. ہاں جی. بچوں کے کل کی پلاننگ کی, جی, اپنی کل کی پلاننگ کی, اپنی فیملی کی کل کی پلاننگ کی. تو میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی فوکس آنے والے کل پہ رکھوں. اور اس واقعے کے بعد میں بہت لمبی پلاننگ نہیں کرتی, کیونکہ لمبی پلاننگ کر کے میں نے دیکھ لی. وہ ہماری پلاننگ ایک ہوتی ہے, اللہ میاں کی پلاننگ دوسری ہوتی ہے. تو لیکن شارٹ ٹرم گولز جو آپ کہتے ہیں, یا شارٹ ٹرم اچیویبلز, بچوں کی پڑھائی کے معاملات ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آپ جب ینگ عمر میں آپ کے بچے یتیم ہو جائیں اور آپ بیوہ رہ جائیں,
تو آپ یقین نہیں کریں گی کہ پراپرٹی کے کتنے کتنے ایشوز ہم نے فیس کیے. بالکل. آج تک ہمارے کورٹ میں کیسز چل رہے ہیں ہماری اپنی پراپرٹیز کے بارے میں جو کہ لیگلی اسلامکلی ہماری ہیں لیکن ہم ان کو کورٹ کے ذریعے سے واپس حاصل کر رہے ہیں. تو اس لیے کہ عورتیں رہ گئی ہیں, اس لیے کہ عورتیں اور بچے رہ گئے ہیں. تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو میں کبھی کبھی فیل کرتی ہوں کہ ہم یہ چیز ہمارے خلاف بھی بہت یوز ہوتی ہے کہ جی یہ تو مروسی سیاست کرتے ہیں, یہ پریولیجڈ کلاس ہے, پریولیجڈ گھروں میں پیدا ہوتے ہیں. تو میں ہمیشہ ہنستی ہوں کہ آپ آ کے مجھ سے میرا پریولیج لے لیں اور مجھے اپنا پریولیج دے دیں. میں آتی ہوں اس کے اوپر, لیکن آپ نے یہ جو بات کر لی نا, تو اگر مجھے اور میرے بچوں کو یہ فیس کرنا پڑتا ہے تو جو خواتین لیس فارچونیٹ ہوتی ہیں, پریویلیج نہیں ہے, پریویلیجڈ فیملیز سے نہیں ہیں یا ان کی اتنی اسٹرانگ آواز نہیں ہے, ان خواتین اور بچوں کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہوگا. اور میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ جو بچے ہارون کے ساتھ واقعے میں شہید ہوئے تھے ان میں سے 2-3 کے ساتھ ان کی اپنی جائیدادوں کے قبضوں کے کیسوں کے اتنے مسئلے ہیں. بس جتنا میں کر سکتی ہوں ان بچوں کے ساتھ میں کر رہی ہوں, بھاگ رہی ہوں. ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے آپ کی یہ بات سن کر کہ یہ چیزیں خبروں میں بھی ظاہر ہے وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ آتا ہی رہتا ہے, لیکن یہ کہ مطلب اتنا بڑا واقعے کا ہو جانا جس کے اوپر ہر آنکھ پرنم ہے, دونوں کا جب ہوا یا وہ ایک طبی موت بھی جب ہوئی اس کے اوپر بھی لوگ وہ رہ گئے کہ یار یہ بھی اس فیملی کے ساتھ ہونا تھا. تو اس کے بعد بھی لوگ اس طرح کے حربے بھی آزما رہے ہیں اور یہ اپنے ہی ہیں. یا دیکھیں وہ لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ بزنس میں افیلیٹڈ ہوں گے یا وہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو آپ کے رشتہ دار ہوں گے. میں آپ کی جائیداد میں حصہ نہیں لے سکتی, آپ میری جائیداد میں حصہ نہیں لے سکتی. آپ کے حصے دار وہی لوگ بنتے ہیں جن کے ساتھ یا آپ کے خاندانی یا کاروباری مراسم ہو. تو یہ وہ لوگ ہیں جو آپ ہمارے بہت نزدیک تھے, ٹرسٹڈ تھے, لیکن اور دیکھ بھی رہے ہیں کہ یہ فیملی کس غم سے گزری ہے. دیکھیے جی لوگوں کو ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں, لوگوں کو اب آپ کے غم سے کوئی واسطہ نہیں ہے. میں نے تو ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ ہماری لوگ جو ہیں وہ ڈی سینسٹائز ہو گئے ہیں, بے حس ہو گئے ہیں. اور ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کا کاروبار ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کی جائیدادیں ہتھیانا, مطلب یا دوسروں کے برے وقت کا فائدہ اٹھانا. اچھا, وہ ہر طریقے سے ہو سکتا ہے. یہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں ولچرز کی ایک قوم ہے, اور وہ صرف اور صرف اچھے لوگ بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ سارے لوگ خراب ہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, انکریج کرنے والے لوگ بھی ہیں, آپ کے ساتھ بھاگنے والے لوگ بھی ہیں, وہ لوگ بھی ہیں بنا کسی لالچ کے آپ کی ہیلپ بھی کرتے ہیں, آپ کو آؤٹ آف دا وے گائیڈ بھی کرتے ہیں, لیکن نقصان پہنچانے والے لوگ بھی ہیں. یس آف کورس. وہ ہم نے اکثر یہ قصے سنے ہوتے ہیں کہ بیواؤں کی اور یتیموں کی جائیدادوں پر قبضے کرنے والے بڑے بڑے نام ہیں. آپ پشاور میں دیکھیں تو ہے. آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا؟ کوشش ہوئی لیکن ہم نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. اس میں میرے بیٹے کا بہت بڑا ہاتھ ہے. میں نہیں کہہ سکتی کہ اس میں میرا کوئی رول ہے, لیکن اس کو ان سارے حربوں اور کھاتوں کی وجہ سے اپنا بچپن کھونا پڑا. اس کو وقت سے پہلے بہت بڑے آدمیوں والے کام کرنے پڑے, اور آپ لوگوں کے ساتھ آپ ڈس ایلیوژنڈ ہو جاتے ہیں. آپ جب انسان کا اتنا گندا چہرہ دیکھ لیں نا, آپ کبھی کسی پہ کھل کے ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اور آئی فیل کہ میرے بچوں کے ساتھ یہ ہوا ہے کیونکہ انہوں نے اتنی چھوٹی عمر میں اتنے سانحے دیکھ لیے, اتنے واقع. میں ہمیشہ سوچتی ہوں کہ یہ اگر ہمارے ساتھ ہو سکتا ہے تو جو لیس فارچونیٹ خواتین ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہوگا. اور بہت ساری عورتیں, کیونکہ ہمارا جو اسٹیٹ ہے, اور یہ میں ہر جگہ یہ بات کرتی ہوں, یہ میں آواز اٹھاتی ہوں, اور جب تک میری آواز لوگ سنتے ہیں میں یہ آواز اٹھاتی رہوں گی. آپ کے وار آن ٹیرر کے جو سویلین وکٹمز ہیں, جیسے آپ نے کہا, وہ عورتیں اور بچے ہی ہیں, کیونکہ واسٹ میجورٹی جو لوگ شہید ہوئے ہیں وہ مرد حضرات کے ہیں. پھر اے پی ایس کا واقعہ تھا یا مینا بازار کا واقعہ تھا جہاں پہ خواتین اور بچے مین ٹارگٹ تھے. لیکن
وہ عورتیں پھر دب کے رہ جاتی ہیں, ان کی آواز چھن جاتی ہے. ایک آپ کو پرسنل واقعہ سناؤ کہ ایک فیملی ہے جو ہارون کے ساتھ وہ ایک صاحب شہید ہوئے, ان کے بچے میرے بچوں کی عمر کے تھے, 2 بیٹے تھے, اس خاتون کی 1 بیٹی تھی. تو انہوں نے مجھے یہ کہا فرزانہ کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور اب فیملی والے کہہ رہے ہیں کہ لائک اس بچی کا باپ نہیں ہے تو اس بچی کی مہندی نہیں ہوگی, اس کے نخرے اتنے نخروں کی ضرورت نہیں ہے. اچھا. تو سوچے کتنی ہارٹ بریکنگ بات تھی اس بچی کے لیے, اس ماں کے لیے. اور پھر وہ اپنی وہ فریاد لے کے میرے پاس آئیں. تو آگے جو ہوا آئی وڈ ناٹ لائک ٹو ریپیٹ, وہ جو ہونا تھا. لیکن ان عورت نے کم از کم اتنی ہمت تو کی کہ بیٹی کی خاطر گھر سے نکلی اور آواز اٹھائی یا مدد مانگی. اور کتنے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے بس اپنا جس کو کہتے ہیں اپنا پردہ رکھے ہوئے, اس کا مطلب یہ ہے برداشت کرتے ہیں. اس کا مجھے آپ کی باتوں سے یہ فیلنگ آئی, ٹھیک ہے کہ وہ ایک عام عورت تو کچلی ہی جا رہی ہے نا اگر وہ وار اینڈ ٹیرر کا بھی شکار ہوئی ہے, لیکن یہاں پریویلیج کلاس کی بیوہ کو بھی کوئی کم مشکلیں نہیں ہوئی Not ہیں. at all. Not at عورت all. عورت ہی ہے, اس کو آپ نے پش ہی کرنا ہے. دیکھیں جی, عورت ہے, لیکن عورت اگر پش بیک کرے نا, تو میں نے آپ کو کہا ہے میرے ساتھ آپ نے تو کیا, کوشش ہوئی لیکن کامیاب نہیں ہوئے. اس میں میرا کتنی جان گلی, میں نے میرے بیٹے نے, ہم نے کیا, ہمارے اوپر کیا بیتی, وہ ایک الگ کہانی ہے. لیکن ہم نے کامیاب ہونے تو نہیں دیا نا. جی. تو دیکھیے تھوڑی سی ہماری بچیوں کو, ہماری خواتین کو ریزسٹنس سیکھنی چاہیے. اور آپ کو کیا پتا کہ کس کے اوپر یہ عذاب کب نازل ہو جائے. آپ والی بات کہ ہم جس جغرافی خطے میں رہتے ہیں ہم تو اسی کے گنہگار ہو گئے. بالکل. ہم تو بار بار تھنگز اتنی کمپلیکیٹڈ ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ بھی نہیں ہے. اب جو مسنگ پرسن کا کیس ہے, کتنی خواتین, کتنی عورتیں, کتنی بہنیں برقعے پہن کے بچے لے کے سڑکوں پہ رول رہی ہوتی ہیں. اس پہ مجھے عموماً لوگ کہتے ہیں آپ مسنگ پرسنس کے کیس پہ آپ اتنا نہیں بولتی ہیں. صرف کیونکہ میں ایک وار آن ٹیرر وکٹم فیملی سے بلانگ کرتی ہوں, اور اس میں بہت بڑا ایک گرے ایریا بھی ہے. جو میں نے آپ کو کہا ہے, جو فیسیلیٹیٹرز ہوتے ہیں, جو لوگ ہوتے ہیں, تو جیسے میں ایک خاتون ہو کے ان خواتین کے لیے خفا تو میں بہت ہوتی ہوں, لیکن پھر جان بوجھ کے نہیں بولتی, یا نہیں میں بولتی ہوں لیکن میں بہت زیادہ, کیونکہ میں شور نہیں ہوں, میں کلیئر نہیں ہوں. میرے اندر میں بھی, میرے فیملی کے ساتھ جو ہوا ہے, ہماری پارٹی کے ورکرز کے ساتھ جو ہوا ہے, ان کے بچوں بیویوں کے ساتھ جو ہوا ہے, اس کے آنسرز بھی تو میں چاہتی ہوں. اچھا, فرنٹ لائن پاکستان پورے کا پورا کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ گرے ایریا کا حصہ ہے, تو ہے نا, سب کچھ ہی گرے ہے. تو بہت سارے جو لوگ ہیں یہ اس لسٹ میں بھی آتے ہیں. یہ اس لسٹ میں بھی آتے ہیں جو میں بھی جانے انجانے. اور کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے نا, تو ہمیں نہیں پتا کہ یہ جان کے کیا کہ انجانے میں کیا. اب تو آپ ایک سیاستدان بن گئیں, دوسری دفعہ آپ نے الیکشن بھی لڑ لیا, 5 سال آپ اسمبلی کا بھی حصہ رہیں. وہ بھی میں تھوڑا سا پہلے وہ پوچھ لوں کہ ریزرو سیٹوں پہ آنا اور جنرل الیکشن میں آنا, گلی گلی جا کے ہم نے آپ کو دیکھا, آپ جس طرح سے اس بار بھی اور پچھلی بار جو کمپین آپ چلا رہی تھیں وہ بہت مختلف تھی. چلو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہارون کے بعد آپ کو سمپیتھی کا بھی ایک ووٹ ملا, لیکن پھر اس کے علاوہ بھی تو ایک اسٹرگل کرنی تھی, کیونکہ ظاہر ہے مقابلہ تو بہرحال ہے, پھر اس کے بعد کا ایک آپ کا مقابلہ جو ہے وہ بھی ہے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے ایک عورت کے لیے ایک پختون مرد سے جا کے ووٹ لینا, اور پھر وہ پختون عورت بھی جو پختون مرد کے زیر اثر ہے. دیکھیے جی, مشکل تو ہوتا ہے, لیکن یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پختون معاشرے کے بارے میں جو لوگوں نے ایک امیج بنایا ہوا ہے, ہمارے معاشرہ بہت خوبصورت ہے. تھوڑا سا مطلب جیسے آپ نے مجھے دیکھا ہے, میرے ورکرز کے ساتھ دیکھا ہے, انٹریکٹ کرتے ہوئے دیکھا ہے. میں نے آئی تھنک آج سے 2-3-2.5 سال پہلے بازار میں کیمپین کا ایک سلسلہ سٹارٹ کیا تھا, جو اب سب نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے. بازار میں تو سارے لوگ
میری پارٹی کے نہیں ہو سکتے, میرے سپورٹرز نہیں ہو, بیکاز کارنر میٹنگ میں تو آپ ٹارگیٹڈ آپ کے سپورٹر بیٹھے ہوتے ہیں, وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں جو آپ کی بات سننے کے لیے گیدر ہوئے ہوتے ہیں. ایک بازار میں تو آپ ہر قسم کے لوگوں سے ملتے ہیں. میرے ساتھ کبھی کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی, میرے ساتھ کبھی کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں پیش آیا. سوشل میڈیا پہ یس, لیکن وہ تو میں نے آپ کو کہا ہے اسپیشلی ایک خصوصی پارٹی کی ایک سوشل میڈیا یا ان کی پولیٹیکل ایک اسٹریٹجی ہے کہ وہ اپنے اپوننٹس کو ٹارگٹ کرتے ہیں. کیا اتنا وہ ہے کہ بہت زیادہ آپ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ مے بی ان کو میری آواز تھریٹن کرتی ہے, باقی تو میرا ان کے ساتھ کوئی شریک کچھ بھی نہیں ہے. لیکن آئی تھنک کہ وہ ان کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے. ان کو بڑوں سے یہ سکھایا جاتا ہے کہ آپ نے سب کو اٹیک کرنا ہے. لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ جو پچھلے الیکشن کی ایک بات ہوئی اور پھر اس کے بعد جو معاملات ہوئے کہ آپ نے صحت انصاف کارڈ کو جس طرح سے پھاڑا, اس کے پمفلٹ کو انفیکٹ اور دیکھیں میں یہی کہتی ہوں وہ تو ہر چیز میں وہ جو ہم نے, کیا آپ کو لگتا ہے یہ آپ نے صحیح کیا؟ دیکھیے ہم نے پھاڑا صحت انصاف کارڈ کو نہیں تھا. ماشاء اللہ شعور اتنا اچھا ہے کہ صحت انصاف کارڈ ہے ہی نہیں, وہ آپ کے آئی ڈی کارڈ پہ آپ کو ملتا ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ صحت انصاف کارڈ میرے گھرانے پہ لاگو نہیں ہوتا کیونکہ ہیڈ آف دا فیملی ایک وومن ہے. تو وہ بھی ہم نادرا میں گلچ کر جاتے ہیں. اور میرے کزن تھے تیمور جھگڑا صاحب, وہ اس وقت ہیلتھ منسٹر تھے, تو انہوں نے کہا کہ تم ٹرائل کے لیے ٹیسٹ کرو, تو میرا جو ہاؤس ہولڈ تھا وہ ریجیکٹ ہو جاتا تھا. تو میں نے ان کو ہنس کے کہا, میں نے کہا آپ کے سسٹم میں پولیٹیکل وہ ہے, تو نہیں پولیٹیکل کیسے ہو سکتا ہے. تو جب اس پہ تھوڑی سی تحقیق انہوں نے کی تو انہوں نے کہا اس میں ایشو یہ ہے کہ ہیڈ آف دا فیملی ٹری میں ہیڈ اپ عورت آ رہی ہے. میں کہا جو مرد مار ڈالا گیا تو میں کیا کروں. وہاں بھی ایک پدرسری ایک سوچ پڑی ہوئی ہے, وہاں پہ بھی ایک جو یہ میں نے آپ کو بتایا نا, صحت انصاف کارڈ تو کوئی سیپریٹ کارڈ نہیں, آپ نے اپنا آئی ڈی کارڈ دینا ہے. ہیڈ آف دا فیملی پلس ان کے ڈیپینڈنٹس کو ایکس اماؤنٹ آف منی ملتی ہے, جس پہ آپ اس ایکس اماؤنٹ آف دا منی پہ وائی اماؤنٹ آف ٹریٹمنٹس کر سکتے ہیں. کیونکہ میری ہیڈ آف دا فیملی میں تھی, میری ہماری فیملی صحت انصاف کارڈ یوز کرنے کے لیے بھی ایلیجیبل نہیں ہے. یہ تو میں نے آپ کو ایک سائیڈ نوٹ پہ بات بتائی. تو تیمور نے کیا اس کو وہ کرنے کی کوشش نہیں کی, ایڈریس کرنے کی, کہ یہ تو آپ ہیں نا بھائی, آپ تو پریویلیج کلاس ہیں, آپ افورڈ بھی کر لیں گی, خدا نہ کرے کہ کوئی آپ کو بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے, لیکن اگر ایک کسی غریب عورت کے ساتھ یہ ہو تو پھر تو تیمور کو اب موقع نہیں ملا نا کہ وہ یہ جو گلچ ہے اس کو ٹھیک کرے. اچھا, ہاں جی. یہ آپ نے ان کے وزیر صحت ہونے کے ختم ہونے کے بعد بتایا؟ نہیں, بس ان کے کچھ آخری دن تھے. اچھا, حکومت کے جب ہمیں یہ پتہ چلا جی, اور اس کے بعد ان کی حکومت ختم ہو گئی, اور جب خیر سے حکومت آئی تو ان کے اپنے پارٹی نے ان کو حکومت سے نکال دیا. سو فی الحال تو وہ معاملہ آئی تھنک اسی طرح کولڈ اسٹوریج پارٹی نے نکال دیا یا الیکشن نہیں جیتے. چلے الیکشن تو وہ جیتے کہ ہارے, لیکن اگر چاہتے تو اس کیبنٹ میں 2-3 ان الیکٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ ان الیکٹڈ حیثیت سے بیٹھ جاتے. جو اگر یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہمارا شائننگ پروجیکٹ جو تھا وہ صحت انصاف کارڈ تھا, تو جس بندے نے صحت انصاف کارڈ لانچ کیا تھا اسی کو لے آتے, اس کی کنٹینیویشن ہو جاتی. لائک آئی سیڈ, جو اس میں جو کنگس تھے, جو اس میں خامیاں تھیں, کمیاں تھیں, وہ ایڈریس ہو جاتی. تو انہوں نے نہیں کیا, تو یہ تو ان کی پارٹی کا کام ہے نا جی, ہماری پارٹی کا نہیں ہے. بہرحال انہوں نے بڑے تضحیک آمیز اخبار میں اشتہار دیے تھے, جس میں اسفندیار ولی خان صاحب کی تصویر تھی, آصف زرداری صاحب کی تصویر تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب کی تصویر تھی, آفتاب شیرپاؤ صاحب کی تصویر تھی, کہ جی آپ بھی صحت انصاف کارڈ استعمال کر سکتے ہیں ان پہ احسان کر کے. ہم نے وہ اشتہار پھاڑا تھا, اور اس سے پہلے ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ جو سارے لوگ ہیں یہ اس صوبے کے لیے ان کی اپنی اپنی بہت قربانیاں ہیں, ان کی صوبے کے لیے بہت خدمات ہیں, ان کی پارٹیز کی مختلف اس صوبے کی ترقی میں بہت بڑا رول ہے. اور یہاں پہ یہ آپ کی طرح میری طرح ٹیکس پیئرز ہیں. جو یہاں پہ رہتا ہے, جو پختونخوا میں ٹیکس دیتا ہے, وہ پختونخوا کی گورنمنٹ کی جو بھی پلان ہے
وہ اس کو اویل کر سکتا ہے. پختونخوا میں پاکستان میں جو بھی خواتین لیس فارچونیٹ گھرانوں سے تعلق رکھتی ہیں وہ بے نظیر انکم سپورٹ کارڈ کو وہ کر سکتی ہیں, یوز کر سکتی ہیں. آپ ان کو ٹارگٹ کر کے ان کو تضحیک آمیز طریقے سے ٹارگٹ نہیں کر سکتے. آپ ان کا مذاق, یہ سیاسی بڑے ہیں اور یہ صرف ہم نے اسفندیار خان کے اوپر سٹینڈ نہیں لیا تھا, ایکولی مولانا صاحب پہ, زرداری صاحب پہ. مطلب جس آدمی نے پختونخوا کو اس کا نام دیا تو وہ پختونخوا اس کو ہیلتھ کی وہ بھی اس اشتہار میں لگا. ہم نے اس اشتہار کو پھاڑا تھا, لیکن تاثر ایسے گیا کہ جیسے آپ جی وہ تو ہمیشہ ایک فیک نیوز بیچنے والے اور فیک نیوز خریدنے والی ہماری قوم بن گئی ہے. انفارچونیٹلی فیک نیوز زیادہ سنسنی خیز ہوتی ہے. جو میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے, یہ اگر آپ واپس جائیں یوٹیوب کھولیں یا آپ کے جو سننے والے ہیں وہ یوٹیوب کھولیں, وہ پوری پریس کانفرنس اویلیبل ہوگی اور وہ اشتہار بھی لوگوں کو مل جائیں گے اگر وہ 5 منٹ لے کے اس ایشو کو گوگل کریں. لیکن یہ زیادہ مزیدار بات ہے کہ یہ کہیں کہ سمر بلور نے صحت انصاف کارڈ پھاڑا, جو صحت انصاف کارڈ ہے ہی نہیں. دیر از نو صحت انصاف کارڈ. یہ کوئی زو کارڈ تو نہیں ہے یا بینک کا کوئی ڈیبٹ کارڈ تو نہیں ہے کہ آپ جیب سے نکالتے ہیں. وہ بحث بھی ہوتی, پھر نیچے کمنٹس بھی آتے ہیں, یہ جو آپ نے کہا کہ جی وہ میرے ہر قسم کا کمنٹ آتا ہے, میں ہنس لوں تو تم تو خوش ہو کہ تمہارا خاوند مر گیا. اس طرح کے بھی کمنٹ آتے ہیں. میک اپ کر لوں تو وہ آپ نے میک اپ کیوں کیا ہوا ہے, چادر پہن لوں تو چادر کیوں پہنی ہے, سنیکرز پہن لوں تو یہ کیوں پہنے ہیں, نہیں پہنوں تو یہ کیوں پہنے. مہنگا جوڑا کبھی انسان ہے, کبھی کسی شادی کی تقریب میں اچھے کپڑے پہن لیے تو او ہو یہ اتنی زیادہ ایکسپینسو ڈریسنگ نہ کرو تو اس کے اوپر الگ, آپ کی ایج پہ, سائز پہ, ویٹ پہ. مطلب جو مرد حضرات ہیں ہمارے, میں نے یہ بات جو میں اور آپ ایک آسما جہانگیر پریس کانفرنس میں اکٹھے تھے, میں نے وہاں پہ بھی کیا تھا کہ جس طریقے سے مریم نواز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے, ان کی, اب میں یہ نہیں کہتی کہ انہوں نے کی ہے, لیکن ان کو پلاسٹک سرجری کا ایک تانا مارا جاتا ہے یا ان کو پلاسٹک کا لقب دیا جاتا ہے. تو جو مرد حضرات ہیں ان کو تو کوئی نہیں کہتا, جو ان کی بڑے ہیں انہوں نے بال لگوا لیے, ٹرانسپلانٹ کرا لیے. ہمارے جو ایکس پرائم منسٹرز ہیں وہ تو فیمس ہیں کہ جی بال بھی انہوں نے لگوائے ہوئے, بوٹوکس بھی انہوں نے کرائے ہوئے. جی یہ مطلب ڈائی بھی وہ کرتے ہیں. اوبویسلی 70-75 سال میں ایک انسان اگر اپنے بالوں کو رنگ دے گا تو وہ ان کی پرسنل چوائس ہے, میں ان کو بھی نہیں کرٹیسائز کری. لیکن عورت کو برنگ ڈاؤن کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. آپ کی پرائیویٹ, ہم کسی نجی محفل میں جائیں گے, شادی کی تقریب میں جائیں گے تو وہاں پہ آپ کی کوئی بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ کوئی تصویر آ جائے گی جس میں میرا شاید یہ لک نہ ہو, میرا ایک فیسٹیو لک ہوگا یا وہ اس طریقے کے کپڑے جولری ہوں گے, تو اس کو بھی کامنٹس میں پھینکا جاتا ہے. ایک مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ, اور یہ صرف عورت کے ساتھ ہو رہا ہے, عورت کے ساتھ ہو رہا ہے. اسی شادی کی تقریب میں مرد حضرات بھی ہوتے ہیں, مرد سیاستدان بھی ہوتے ہیں, وہ بھی سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی میں بھی شلوار قمیض سے نکل کے سوٹ پینٹ میں بیٹھے ہوں گے. اور یہ ہر کسی کی کوئی چھوٹی چھوٹی نجی خوشیاں بھی ہوتی ہیں. اور یہ عام لوگ ہوتے ہیں یا صرف ایک مخصوص پارٹی کے لوگ ہوتے ہیں؟ نہیں جی, زیادہ تر ایک مخصوص پارٹی کے لوگ. تو بیٹے کو غصہ آتا ہے اس بات پر؟ میرے بچے ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں اس بات پہ. اچھا, میرے بچے, میں خفا ہو جاتی ہوں, کبھی کبھی خفا ہو جاتی ہوں. دل دکھتا ہے؟ ہاں دل دکھتا ہے. اور میں گھر جا کے جب کمپلینٹ کرتی ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں مما آپ کیوں پرواہ کرتی ہیں؟ آپ کس سے کمپلینٹ کرتی ہیں؟ اپنے بچوں سے. اور کس سے کروں, اور کسی کو انہوں نے چھوڑا ہے کہ میں کسی اور سے کروں؟ اچھا, بچوں سے کرتی ہوں. بچے کہتے ہیں کہ بس ہمیں نہیں پرواہ تو آپ کو کیوں پرواہ ہے, وی آر پراؤڈ آف یو. اچھا, تو مشکلات تو ہیں, لیکن جسٹ بیکاز کچھ لوگ, مجھے 5 سال کے میرے پارلیمنٹیرین کے کریئر پہ کوئی نہیں کرٹیسائز کر سکتا. یس, پشاور کی جتنی تاجر تنظیموں کی, تاجر برادری کے مسائل تھے وہ ساروں کو میں نے ہینڈل کیا. سنگل ہینڈیڈلی میں اپوزیشن میں تھی, اس پہ کوئی نہیں ٹارگٹ کر سکتا. میں نے 5 سال اپنی پارٹی کی ترجمانی کی. میں ایک سیاسی نیو کمر تھی. بالکل, میں نے کوئی ایسا بیان نہیں دیا جس سے پارٹی کے لیے کوئی کنٹروورسی میں پیدا کروں. جی,
اس پہ کوئی نہیں ٹارگٹ کر سکتا. ٹارگٹ کس چیز پہ کر سکتے؟ عورت ہونے پہ. عورت ہونے پہ. مطلب ایک عورت سیاست دان ہے تو بس آپ کی پراپرٹی بن گئی ہے, آپ کچھ بھی بولو اس کے اوپر ہے. کیا عورت ہر جگہ ایک کموڈیٹی بن گئی ہے؟ میری الیکشن کیمپین میں دیکھیے, الیکشن میں نے ساری پارٹیوں کے خلاف کیا ہے, اور مطلب میں نے یہ بھی آپ کو بتایا تھا کہ میرا ووٹ کچھ 22,000 ووٹ میرا انکریز ہوا ہے. لائک میرا ووٹ 22,000 سے 33,000 پہ گیا ہے. 11,000 ووٹ میرے بڑے ہیں, لیکن الیکشن میں پھر بھی ہاری ہوں. اور میں نے اپنے جو میرے اپوننٹ تھے ان کو جا کے کنگریچولیٹ بھی کیا, ان کو بیسٹ وشز بھی دی. جی بالکل, اس کو بڑا سراہا بھی گیا کیونکہ انہوں نے الیکشن جیتا ہے, اور یہ ان کا رائٹ ہے کہ اب وہ اپنے طرز عمل سے اس جو حلقے کی نمائندگی کریں. تو ایک میرے اپوننٹ تھے, ان کا ایک فیملی اونڈ نیوز پیپر تھا. اچھا. تو اس میں ایک رائٹ اپ آیا پھر جو ان کے سوشل میڈیا پہ بھی آیا. آپ کو پتہ ہے کہ آج کل تو آن لائن بھی ہر چیز کا ایک وہ ہوتا ہے. اور الیکشن کیمپین کے دوران اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ فون چیک کریں, واٹس ایپ چیک کریں. لیکن میں گاڑی میں بیٹھی تو ایک بہت سارے مجھے واٹس ایپس آئے ہوئے تھے, تو میں نے ذرا ڈرتے ڈرتے کھولے, کیونکہ ہمارے ساتھ تو اتنے حادثات ہو چکے ہیں الیکشنز میں کہ میں نے کہا اللہ نہ کرے کوئی بری خبر نہ ہو. اچھا. کیونکہ انیوژول نمبر آف واٹس ایپ سڈنلی میں نے نوٹ کیے کہ واٹس ایپ میسیجز تھے. گاڑی میں بیٹھ کے جب کھولے دیکھے, بڑا ایک تضحیک آمیز رائٹ اپ تھا. میں الیکشن کے آخری چند دنوں میں بے ہوش ہو گئی تھی, ہاسپٹلائز ہوئی تھی بریفلی. بالکل. اور وہ مجھے ڈی ہائیڈریشن ہو گئی تھی. تو خاتون ہونے کا ایک اور وہ ریڈ لپسٹک, ہاں, تو ایک وہ ہوتا ہے. میں تو تیار ہو کے نکلی, مجھے کیا پتا تھا کہ میں اب ادھر جا کے بے ہوش ہو جاؤں گی. لیکن کیونکہ میں خاتون تھی اور میں صبح 10 سے رات 10 تک کیمپین کرتی تھی, تو میں کوشش کرتی تھی کہ لیکوڈز نہ پیوں, کیونکہ راستے میں کہاں باتھ روم جاؤں گی, میں کس کے گھر گھسوں گی, میں کہاں اب وضو کروں گی. تو مرد حضرات کے لیے تو یہ اتنی تکالیف نہیں ہوتی, لیکن ایز اے فیمیل یہ تکلیف ہوتی ہے. اور جو میرے ساتھ خواتین پھرتی تھیں ان کو بھی یہ تھی. خیر مجھے ڈرپ لگا کے انہوں نے گھر بھیج دیا. اگلے دن ہم واپس کیمپین پہ نکل گئے. تو وہ لکھا کہ جی سمر بلور ہیز been hospitalized due to Ozempic overdose. اب ان کو گھر بیٹھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں Ozempic استعمال کر رہی تھی, جو کہ بالکل غلط بات ہے. اور ڈاکٹرز نے کہا, اور اتنی مطلب وہ مس لیڈنگ اور غیر سنجیدہ رپورٹ تھی. لپسٹک اور میک اپ اور یہ اس میں کہ ان کے بردر ان لا عثمان, میرے بردر ان لا عثمان کو اللہ بخشے 9 سال ہو گئے, وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں. اور پھر انہوں نے جو نیچے جو لکھا, تو انہوں نے کہا کہ بلور فیملی الیکشن کیمپین دس ایئر از شوگر اینڈ اسپائس اینڈ ایوری تھنگ نائس, اینڈ اٹ ڈپینڈس آن دا پیپل آف پشاور ویدر دے ول پریفر دا سویٹ اور دا سالٹی. مجھے ایک بات بتائیں, بلور فیملی کی 3 جوان لوگ قبرستان میں وار آن ٹیرر کے خلاف شہید ہوئے ہیں, سیاست کے نام, پشاور کے لوگوں کے لیے. ان میں سے کس کی اپنی, اس میں اپنے دیور کو نہیں شمار کری جو کہ ایک نیچرل کازز سے ان کی وفات ہوئی تھی. اگر بلور فیملی کی یہ کیمپین کوئی آدمی ڈیل کر رہا ہوتا, وہ بے ہوش ہوتا. مجھ سے آگے اور پیچھے میری پارٹی کے 2-3 کینڈیڈیٹس بے ہوش ہوئے ہیں, بیکاز گرمی تھی, ڈی ہائیڈریشن تھی, تھکان ہو جاتی ہے. اور ہم کیونکہ اوبویسلی کولیگس تھے, تو ہمارا واٹس ایپ گروپ تھا, ایک دوسرے کو گڈ وشز اور نیوز ایکسچینج کرتے تھے. کسی آدمی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں ہوئی. لیکن اب میں کیونکہ بلور فیملی کی کیمپین کو ہیڈ کری تھی, تو اس کو شوگر اینڈ اسپائس کا وہ دینا, اس کو ایک فریولس قسم کا ٹیگ دینا, تو یہ مجھے اپنی ساری الیکشن کیمپین میں اس چیز پہ بہت افسوس ہے. اور میں نے اس پبلیکیشن کو اور اس کے ایڈیٹر ان چیف کو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ بھی بھیجا ہے. اچھا, تو پھر کیا ہوا اس کا؟ اب وہ کورٹ میں لٹک گیا ہے معاملہ.
لیکن میں بھی اس کو پرسیو کروں گی. وہ حکومتی پارٹی ہے اب اس لیے لٹک گیا؟ نہیں, حکومتی پارٹی نہیں. اچھا, وہ کوئی اور پارٹی ہے. وہ کوئی اور پارٹی ہے, حکومتی پارٹی وہ نہیں. نام لے لیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں, دیکھیں ان میں اور مجھ میں کچھ فرق ہونا چاہیے. جس قسم کے بیہیویئر کو میں کرٹیسائز کر رہی ہوں, میں وہ بیہیویئر شروع کر دوں تو ان میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں رہے گا. میں صرف آپ کو کانٹینٹ پر سے کہہ رہی ہوں, مجھے ٹارگٹ کریں, میری کارکردگی کو ٹارگٹ کریں. حالانکہ وہ بہت بڑی آرگنائزیشن ہے. یس, تو فار دیم ٹو سنک ٹو دس لیول. اور اسپیشلی تو آپ جب کہتی ہیں کہ لوگ آپ کی فیملی کی درد یا قربانی کو نہیں دیکھتے, تو بہت سارے نہیں دیکھتے. ان کو سب کچھ پتہ ہوتا ہے, لیکن اپنے فائدے کے لیے وہ اس کو وائٹ واش کرتے ہیں. سمر بہت مضبوط ہیں, بہت بہادر ہیں. انہوں نے خصوصاً آپ نے کہا بھی, اور ہمیں بھی پتہ ہے کہ ہارون کی وفات کے بعد آپ نے اپنے آپ کو بہت سمیٹ کے رکھا ہوا ہے اپنے بچوں کے لیے, اپنی فیملی کے لیے. ظاہر ہے خواتین اور بچے ہی بچ گئے ہیں, لیکن پھر بھی انسان تو ہے نا. بالکل رونا تو آتا ہوگا نا. آتا ہے, لیکن میں نے بہت پیچھے اپنے آنسو چھوڑ دیے, کیونکہ اگر میں رو پڑوں, میں کمزور ہو جاؤں, تو مجھے اٹھانے والا بھی کوئی نہیں ہے. لیکن اور میرے آنسو پہنچنے والا بھی کوئی نہیں ہے. آنسو کمزوری کی تو نشانی نہیں ہے نا, اس دکھے ہوئے دل کی بھی تو ہے نا. دل تو میرا دکھا ہوا ہے, وہ دکھا ہوا دل تو میرے ساتھ ڈیلی لائف میں چلتا ہے. میں اپنا اچھا برا, سکسیزفل انسکسیزفل جو بھی دن ختم کرتی ہوں, میں اپنے کمرے میں اکیلی جاتی ہوں. میں اپنا اچیومنٹ کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. میں جب آپ کے ساتھ لاہور میں اس کانفرنس میں گئی, مجھے بہت وہاں پہ پذیرائی ملی, بہت اچھا وہاں پہ ویلکم ملا. تو میں گھر آ کے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے میرے پاس میرا پارٹنر نہیں تھا کہ میں اس کے ساتھ ایک ایک ڈیٹیل شیئر کر سکوں. وہ انسان ہی نہیں تھا جس کی وہ دیکھ کے خوش ہوتا, یا جس کو خوش کر کے میں بہت خوش ہوتی. تو میری زندگی کی ایک حقیقت ہے. لیکن میں نے آپ کو کہا ہے نا کہ میں نے اپنی زندگی کی پالیسی بنا لی ہے کہ میں فارورڈ تھنکنگ, کیونکہ ابھی میری بہت سارے گولز ہیں. میرے بچے سیٹلڈ نہیں ہیں, ان کی تعلیم مکمل نہیں ہے, ان کی شادیاں نہیں ہوئی ہوئی. ہارون کی والدہ کا اس دنیا میں میرے اور میرے بچوں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. ان کے بہن بھائی ہیں, اللہ ان کو زندگی دے, لیکن امیجیٹ ان کے گھر سے ہم ہی ہیں. تو ان کی ذمہ واری, ان سب کی ایموشنل وہ آپ میں اور آپ کے بچوں میں ہارون دیکھتی ہوں گی بہت زیادہ, بہت زیادہ. وہ سارا دن ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں. میں ان کے حوصلے کو داد دیتی ہوں, میں ان کے حوصلے کو داد دیتی ہوں کہ ان کے کمرے میں آپ جب جائیں, انہوں نے تسبیح یا ختم کی گیٹیاں پکڑی ہوتی ہیں اور وہ دعائیں کر رہی ہوتی ہیں. ان کی زندگی میں کتنا کچھ ہوا, لیکن وہ اب بھی اللہ سے امید رکھتی ہیں کہ اللہ ہی ہیں جو ہمارے مشکلات کو آسان کرے گا. تو میں کوشش کرتی ہوں, کبھی کبھی انسان ہے, آپ اپنے بارے میں سوچ کے خفا ہو جاتے ہیں, لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ میں اپنی ذمہ واریوں کے بارے میں سوچوں, میرے جو کندھوں پہ جو بوجھ ہے اس کے بارے میں سوچوں, اور عورت جو ہے میں اپنے بارے میں نہ سوچوں. تو پھر آپ نے جو اپنے بارے میں بات کی ہے نا, تو آئی ڈونٹ نو کہ مجھے یہ سوال, مجھے نہیں پتا کہ آپ کو یہ سوال کیسا لگے گا, یا سننے والوں کو یا دیکھنے والوں کو کیسا لگے گا, لیکن بینگ اے ویمن, میں جب دیکھتی ہوں ارد گرد, اگر یہی حادثہ جو آپ کے ساتھ ہوا کسی مرد کے ساتھ ہو جاتا, آپ پولیٹیشین تھی, آپ نہ رہتی خدا نہ خواستہ, تو مرد نے تو زیادہ سے زیادہ طویل ترین غم جو ہے وہ بھی 1 سال کا ہی ہوتا ہے. پھر اس نے اپنا ساتھی ڈھونڈ لینا تھا. اسپاؤس جو ہوتا ہے وہ دوست بھی ہوتا ہے, وہ زندگی بھی ہوتا ہے, وہ آپ کے رازوں کا ہمراز بھی ہوتا ہے, وہ آپ کے دکھ درد کا ساتھی بھی ہوتا ہے. یہ عورت یہ فیصلہ کیوں نہیں دوبارہ کرتی؟ دیکھیں, اگر آپ کو پرسنلی مجھے تو نہیں لگتا کہ سارے مرد ایک جیسے ہوتے ہیں. بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں جو نہیں کرتے, لیکن پرسنٹیج وائز دیکھیں تو ہاں اٹس مچ لیس, کیونکہ عورت پھر ماں بن کے سوچتی ہے. آپ اپنے بچوں کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں, آپ ان کی خوشی کو پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچے تو مرد کے بھی ہوتے ہیں. تو پھر اگر ہر انسان ماں کا جذبہ رکھتا اور ماں کا دل رکھتا, تو پھر ماں کی اتنی اہمیت نہ ہوتی, ماں کا یہ درجہ نہ ہوتا.
وہ بچوں کے لیے خود کو سیکریفائز کر دیتی ہے. لیکن ماں کو یہ سیکریفائز بھی نہیں لگتا. میں نے اگر اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑا ہے, مجھے یہ سیکریفائز نہیں لگتا. مجھے کسی نے فورس نہیں کیا. یہ آپ کا اپنا ڈیسیجن ہے. میں نے اپنا ڈیسیجن اپنی خوشی سے لیا ہے. میں اپنی خوشی اپنے بچوں میں دیکھتی ہوں. میں ان کی آنکھوں میں پھر سے کوئی تکلیف نہیں دیکھنا چاہتی. جو تکلیفیں ان کے حصے میں آ گئی ہیں وہ بہت کافی تھیں. میں اپنی طرف سے کوئی تکلیف ان کو نہیں دینا چاہتی. آخر میں ایک تھوڑا سا جو ہمارے پاس وقت بچ گیا ہے, اس میں اگر ہم یہ دیکھیں, میں نے پہلے بھی آپ سے ایک سوال کیا کہ مخصوص نشستوں کی بجائے آپ نے تو جنرل الیکشن لڑا, لیکن آپ ذاتی طور پر سمجھتی ہیں کہ یہ جو مخصوص نشستوں پر آنے والی خواتین کو جس طرح تانے ملتے ہیں, یا جو ایک معاملہ ہے, مطلب اتنا آسان نہیں ہے مخصوص نشستوں پر بیٹھ کر سیاست کرنا یا اسمبلی میں اپنے آپ کو منوانا, یہ آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا. تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ ہمیں جنرل نشستوں کی جو تعداد ہے وہ بڑھانی نہیں چاہیے پارٹیوں کو, اور خصوصاً جو الیکشن کمیشن نے اب تو پروویژن بھی رکھ دی ہے, لیکن پھر بھی ہم جو ہے اس کو سیریس نہیں لے رہے. دیکھیے جی, یہ صرف پارٹیوں کا کام نہیں ہے, یہ عوام کا بھی کام ہے. اچھا, عوام کو بھی ایک فیمیل پولیٹیکل لیڈر یا ورکر کو وہی سپیس دینی چاہیے. اگر کسی میں قابلیت ہو, آدمی میں بھی ہو سکتی ہے, عورت میں بھی ہو سکتی ہے, لڑکے لڑکی دونوں میں ہو سکتی ہے. میری جو 5 سال کا یا 4 سال کا, کیونکہ ہماری اسمبلی 1 سال پہلے ڈیزالو ہو گئی, 4 سال کا جو میرا اسمبلی کے ٹینیور کا جو وہ تھا, تو میں نے یہ دیکھا کہ ہماری کچھ مخصوص نشستوں کی خواتین وہ سب سے زیادہ اسمبلی کا بزنس کرتی تھیں. ہماری اے این پی کی شگفتہ ملک صاحبہ, جی بالکل, نگت اورگزئی صاحبہ, کشور ناہیدہ صاحبہ جے یو آئی کی, امیزنگ, مطلب ان کے ڈیلی جماعت اسلامی کی بھی بہت زیادہ, ایگزیکٹلی, اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی کچھ خواتین بہت زیادہ, عائشہ کا نام لے لیں, سمیرا, یہ بہت زبردست, یہ بہت زیادہ ایکٹیو, ہر اسمبلی بزنس میں انہوں نے وہ کیا. بہت ساری وہ تو لیجسلیشن میں بھی حصہ لیتی تھی. ہم کیونکہ آؤٹ نمبرڈ تھے اپوزیشن والے, ہم لیجسلیٹیولی وہ کام نہیں کر سکے جو ہم کرنا چاہتے تھے, یا وہ بلز ہم نہیں لا سکے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کا ایک کام کرنے کا طریقہ بہت ایکسکلوسیو ہے. انکلوسیو پالیٹکس وہ نہیں کرتے. اچھا, بالکل نہیں کرتے. اس کی وجہ کیا ہے؟ آئی تھنک اٹ اسٹارٹس فرام دا ٹاپ. ان کا لیڈر اس طرح کا ہے. مطلب اگر میں ہوں, اگر میری اپوننٹ پارٹی کوئی اچھا بل لائے, کوئی اچھی ترمیم لائے, کوئی اچھی وہ لائے, تو میں تو کہوں گی کہ آئیں اس پہ کام کریں. اگر میرے پاس نمبرز ہیں تو ایک اچھی چیز جو میری پارٹی نے یا میں نے نہیں سوچی سامنے آئی ہے, تو لیٹس ٹیک اٹ اپ. وہاں پہ جی نہیں, فنڈز ہیں تو ہمارے ایم پی ایز نہیں, آپ کوئی ایسی اچھی تجاویز لے کے گئی ترمیم کے لیے یا بل کے لیے, اور انہوں نے کہا بہت سارے. ہم نے ایک بل پہ نگہت آپا کے ساتھ کام کیا تھا, جس پہ بہت زیادہ ٹرانسجینڈر, جو فزیکل ابیوز, پھر مینٹل ابیوز, پھر ڈومیسٹک ابیوز, اس پہ بہت ایک وہ ڈیٹیلڈ, جس کے اندر رولز بھی ڈیفائنڈ تھے, اور اس پہ لیکن وہ ٹیک اپ ہی نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ وہ کریڈٹ شیئرنگ میں بلیو نہیں کرتے. اگر پالیٹکس ہم کریڈٹ کے لیے کریں تو اس میں ہم کبھی بھی عوام کی خدمت نہیں کر سکتے. لیکن میں نے یہ نوٹ کیا کہ ایک ویمن کوکس بھی ہوتا ہے. اور مزیدار بات آپ کو یہ بتاؤں کہ پہلے کتنی دفعہ جب میں میٹنگز پہ جاتی تھی, تو آل پشاور ایم پی ایز کی جب میٹنگ ہوتی تھی, تو جب میں اس میٹنگ میں انٹر ہونے کی کوشش کرتی تھی, مجھے دروازے سے ہٹانے کی کوشش کرتی تھی, میڈم آپ کی یہاں پہ میٹنگ نہیں ہے. کچھ 1.5-2 سال تو مجھے ایکسپلین کرنے میں پشاور کی جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ ہے, اسمبلی کی جو انتظامیہ ہے, کہ جی میں ایک الیکٹڈ ایم پی اے ہوں, میں ایک حلقے کو ریپرزینٹ کرتی ہوں, جو باتیں ان آدمیوں نے کرنی ہے سوئی گیس کے محکمے کے ساتھ یا پیسکو کے حکام کے ساتھ, وہ میں نے بھی کرنی ہے. ان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ مجھے لیڈیز روم میں دھکیلیں. اور جب ہم وہاں پہ جاتے تھے, ویمنس کوکس میں جب میٹنگ ہوتی تھی, تو وہاں پہ عموماً میں نے دیکھا ہے کہ مجھ میں اور میری کولیگز میں ایک تفریق کی جاتی تھی. اچھا, یہ الیکٹو کرائی ہیں. اچھا, مجھے یہ تفریق اچھی نہیں لگتی تھی. اچھا, کیونکہ مجھے فیل ہوتا تھا کہ وہ ہمیں ایک دوسرے کے خلاف پٹ کر رہے ہیں. اچھا,
جو یہ تفریق کر رہے تھے وہ بہت یہ غلط اندازے سے طریقے سے نہیں کر رہے تھے, اپنی طرف سے تو وہ عزت دے رہے تھے یا ایک رسپیکٹ دے رہے تھے, لیکن مطلب ان کی انٹینشن میں آپ کو کوئی شک نہیں تھا. نہیں, لیکن ایک عورتوں کو ہی وہ ایک دوسرے کے خلاف کیوں پٹ کرنا؟ اچھا, وہ اپنی طرف سے اپنا اسٹرگل لے کر آئی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز پلیٹ میں لے کے ریزروڈ سیٹس کی ٹکٹس گھوم رہی ہوتی ہیں؟ جو خواتین اسٹرگل کرتی ہیں, پارٹی کے دوروں پہ جاتی ہیں, دور دراز علاقوں میں جاتی ہیں, کیمپیننگ کرتی ہیں, ایکٹیو اپنا ایک رول رکھتی ہیں, ان کو ٹکٹ ملتا ہے. اور انفارچونیٹلی کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ جی جن مرد حضرات کو ٹکٹ نہیں ملتا ان کے ساتھ پھر بارگیننگ ہو کے ان کی فیمیلز کو ایک ایلیگیشن بھی ہے. ویسے یہ ایلیگیشن سمر آپ کی تو کہانی دیکھیں, آپ کی تو اچھا آپ اسے سچ سمجھتے ہیں, میں سوال کر لوں پھر آپ اس کو رسپانس کیجیے گا, کیونکہ آپ کی جو اسٹوری ہے نا وہ ٹوٹلی ایک ڈفرینٹ اینگل سے ہم اس کو ڈسکس کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں تو خاندانی سیاست یہ ہوتی ہے نا, جب ایک مضبوط آپ کہیں کہ جنرل سیٹ پر ایک زبردست قسم کا الیکشن لڑ کے خاتون آئی ہے, وہ تو وہی ہوا نا کہ اس کے خاندان میں مردوں کو کوئی پرابلم تھا, کسی وجہ سے وہ نہیں لڑ سکے تو انہوں نے اپنی خاتون کو بھیج دیا. تو یہ تو ایک اسٹیگما تو نہیں, میں اسٹیگما تو نہیں کہوں گی, لیکن ایک چیز تو ہے نا. دیکھیے چیز ہے, لیکن اگین جہاں جہاں آپ ایک اچھی بریک تھرو پولیٹیکل ورکر دیکھتی ہیں, چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے, اگر آپ پاکستان تحریک انصاف میں اگر آپ شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹیوں کو دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ زرتاج گل کو بھی دیکھیں, وہ ایک سیلف میڈ پولیٹیکل ورکر ہیں, وہ بھی جنرل الیکشن لے کے نکلتی ہیں. شاہ محمود قریشی صاحب کی بیٹیاں جنرل الیکشن نہیں جیتی, پالیٹکس میں اپنے والد صاحب کی اپنی فیملی کی وجہ سے لانچ ہوئی ہیں. تو ایونچولی وہ انسان پالیٹکس میں کامیاب ہوگا, ہر پروفیشن میں جو قابلیت رکھتا ہو اور جو محنت کرتا ہو. آپ ایک دفعہ آ سکتے ہیں لیکن آپ سروائیو تب کر سکتے ہیں. سوریا بی بی کی بھی مثال ہے ہمارے سامنے, لیکن یہ ایسا ہے نا کہ آپ نے پورے پاکستان میں ہم نے چھانٹا, پاکستان میں چلو نہ صحیح, پختونخوا اور پنجاب دو صوبوں میں چھانٹ کے ہمیں 2 خواتین مل گئیں, اور ہم نے ان کا نام بلوچستان میں بھی ہیں, سندھ میں بھی ہیں, ہمارے ساتھ پینل میں تھی. لیکن میں کہہ رہی ہوں کہ ایون کہ میں کیوں یہ بات کر رہی ہوں, ایون کہ الیکشن کمیشن نے بھی آپ کو کہا کہ 5% آپ نے جنرل الیکشن پر خواتین کو حصہ دینا ہے, تو آپ نے وہ سیٹیں اٹھا کے ان خواتین کو دے دیں جو جیتنے کے آپ کے چانسز نہیں تھے. ایون کہ آپ دیکھیں کہ شہر میں, پشاور شہر میں شگفتہ ملک سے سیٹ واپس لے لی اے این پی نے. اے این پی ایک لبرل پروگریسو پارٹی, اور پھر بیچ میں نکلا یہ. دیکھیے جی یہ باتیں تو ہیں, یہ ریالٹیز آف لائف ہیں, اسٹیٹسٹکس آپ کو ساری باتیں دکھا رہی ہیں نا, لیکن لوگ اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہے نا وہ عوام کو انڈر ایسٹیمیٹ کرتی ہیں. اچھا, اگر عوام اتنی دقیانوسی سوچ رکھتا تو میں آج سمر بلور نہ ہوتی, میں آپ کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں بیٹھی نہ ہوتی. آپ نے مجھ سے پہلے بڑے بڑے اس صوبے کے ناموں کو انٹرویو کیا ہے, میں تو ان کے سامنے بہت نیو کمر ہوں. کیوں؟ مجھے عوام کی طرف سے ایک اچھی پذیرائی ملی ہے. سویرا پرکاش کو پیپلز پارٹی نے ٹکٹ دیا, بنیر سے دیا, میں بھی ان کے مائنڈ میں ایک لوزنگ ٹکٹ ہوگا, لیکن ان کے سارے کینڈیڈیٹس کو ملا لے بھاری پڑ گئی, وہ بھاری پڑ گئی. تو دیکھیے عوام نے ان کو بھاری کیا, عوام نے ان کو وہ ریسیپشن دی. جہاں پہ آپ کیپیبل عورت کو آگے لائیں گے عوام ان کے ساتھ کھڑا ہوگا. تو آپ سمجھتے ہو کہ یہ پولیٹیکل پارٹیوں کا قصور ہے کہ وہ نہیں دے رہے؟ یس, اگر وہ اچھی ٹیلنٹڈ عورتوں کو لائیں گے. دیکھیے پشاور نے تو یہ متھ توڑ دی. پشاور نے عوامی نیشنل پارٹی کے ٹکٹ سے سمر بلور کو الیکٹ کر دیا, پھر پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے شاندانہ گلزار کو الیکٹ کر دیا. both of us came on general seats, the lot of opposition and a lot of this thing کہ جی نہیں ہو سکتا, نہیں کر سکتے, ان عورتوں کو کون دے گا, انگریزی بولنے والی عورتوں کو کون دے گا. اور خصوصاً ہم شاندانہ کا دیکھیں تو اس ایریا میں یہ کون اس کو ہوگا, لیکن ہوا. مجھے بھی یہ بات سننی پڑتی تھی, اینگلسائزڈ عورت, کانوینٹ اسکول کی پڑھی ہوئی, انگریزی بولتی ہوئی, اس کو کون ووٹ دے گا. اور مقابلہ بھی سخت, لیکن لوگوں نے جتایا بھی, اور پھر جب نہیں بھی جتایا تو بہت سارے ووٹ دیے. میں نے اگر آپ کے پی میں ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس میں دیکھیں تو میں نے سب سے زیادہ ووٹ لیے. میں ایک خاتون ہوں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب.
نہیں ہے چھاننے فی الحال. کی ضرورت ہے. فی الحال نہیں ہے. فی الحال نہیں ہے. جس دن وہ مل گئی, ہماری عوامی نیشنل پارٹی میں ختیجہ بی بی نے چترال سے بہت ووٹ لیے ہیں. سو آپ صحیح عورتوں کو سامنے لائیں گے, ان کو گروم کریں گے, ان کو پارٹی کی طرف سے. اور تو آپ پارٹیوں میں یہ بات کرتے ہیں؟ کرتے, بالکل کرتے. سنی جاتی ہے؟ کبھی سنی جاتی ہے, آپ نے تو کہا کہ اسمبلی کے دروازے میں جہاں پہ وہ میل آپ کے ساتھی بیٹھے ہوئے تھے الیکٹڈ, ادھر کھڑا ہوا وہ جو آپ کہیں ہیلپر ہی کہتے ہیں, مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہم ان کو پی اینس کہیں, تو وہ آپ کو روکتا ہے کہ نہیں یہ آپ کی جگہ نہیں ہے. ایس این جی پی ایل کی میٹنگ پہ جا رہی تھی تو وہ بڑے سویٹلی روک کے کہتے ہیں میڈم وہ ویمنس ڈے کا فنکشن ہے چیف منسٹر ہاؤس کے لان میں, آپ غلط جگہ آ گئی ہیں. تو میں کہا میں اس فنکشن پہ نہیں جا رہی, میں اس فنکشن پہ آ رہی ہوں. سو اٹ ٹک دیم سم ٹائم. پھر وہ بہت ایکسائٹ بھی ہوتے تھے بعد میں, مجھے بہت فیسیلیٹیٹ بھی کرتے تھے, میں لیٹ ہوتی تھی تو میرے لیے جگہ بھی رکھتے تھے. تو وہ تب ہوگا نا کہ جب آپ کو زیادہ تعداد میں خواتین نظر آئیں گی نا. اب میں اور ہم ان کو ایک باکس میں سلاٹ, دیکھیں اب یہ ریزروڈ سیٹ کیا ہو گئی ہے, یہ ایک باکس ہو گیا, اب اس باکس میں ہم لوگوں کو سلاٹ کرنے. اب اس باکس سے نکلنے کی ضرورت ہے, انوویشن کی ضرورت ہے, چینج کی ضرورت ہے. عورتیں اس معاشرے کا 50% حصہ ہیں. تو آپ اپنی پارٹی میں اگلے, ہم پروگرام بالکل ختم کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اگلے الیکشن میں اللہ ہمیں سب کو یہ دن دکھائے کہ ہم ایک اچھا الیکشن بھی دیکھیں, بالکل فری اینڈ فیئر الیکشن بھی دیکھیں. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اگلے الیکشن میں آپ اپنی پارٹی کو اس بات پہ مجبور کر سکتی ہیں کہ یہ جو 5% ہے, ہم ایسی خواتین کو وہ والے حلقے دیں گے کہ جہاں پہ واقعی وہ جیت سکے؟ بالکل, آپ کا ووٹ بینک ہو. بالکل میری ایک کوشش اور اسٹرگل ہوگی, ہے بھی اور ہوگی بھی, اور ساری خواتین مل کے کریں گی یہ کام. ویسے بھی آپ کی پارٹی میں تو ویمن ونگ ہے ہی نہیں نا, ہماری پارٹی آپ کو تو علیحدہ کمرے میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر علیحدہ کمرے والی بھی اپنے کمرے سے نکل کے دوسرے کمرے میں آ جائیں تو آئی تھنک آج کل خواتین کی آواز کوئی نہیں روک سکتا. نہیں روک سکتا. چلے اس خوبصورت نوٹ پر سمر آپ کا بہت شکریہ. جو ہم نے سٹارٹ لیا تھا وہ بہت ہی دل دکھا دینے والا سٹارٹ تھا, کیونکہ ظاہر ہے وہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے, ہم اسے اگنور نہیں کر سکتے. جب آپ اپنوں کو کھو دیتے ہیں تو ان کی یادیں, ان کی باتیں, ان کا ساتھ, اور پھر ایک عورت کے لیے اپنے بہت ہی لونگ شوہر کا ساتھ ایک بہت معنی رکھتا ہے. لیکن جو ہمارا اینڈ نوٹ ہے اور جو ہماری گفتگو ہے اور جو ہماری اس پوڈ کاسٹ کا نچوڑ ہے وہ یہ آیا, وہ سمر کی شکل میں ہمارے پاس یہ آیا کہ ایک مضبوط, بہادر, پیچھے نہ ہٹنے والی اور یہ دکھانے والی کہ نہیں میں کر سکتی ہوں, اور انہوں نے کر کے بھی دکھایا. تو یہ جو معاشرے کی طنزیہ جملے یا اس طرح کی باتیں دل تو بہت دکھاتی ہے, میرا بھی کبھی کبھی دکھاتی ہے, لیکن اب ہم عادی ہو گئے ہیں یا ہم نے ان کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے. اور سمر کی بھی یہی آپ نے گفتگو سنی. خواتین کے لیے کوشش ضرور ہے کہ ان کو پالیٹکس میں وہ مقام ملے جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں, اور پارٹیوں کو بھی اپنا دل, اپنا دماغ کھولنے کی ضرورت ہے. لیکن بہرحال ہماری طرف سے اتنا ہی. فرزانہ علی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.